بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناولز کاٹیج میں خوش آمدید۔ ہمارے آج کے ناول کا نام ہے میری راہ کا روشن ستارہ ہو تم، اور اس کی رائٹر ہیں ثنا ظفر۔ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کا ناول۔ آہستہ آہستہ اس کا ذہن بیدار ہوا تو اس نے دھیرے سے پلکیں کھولی، لیکن اجنبی ماحول، اجنبی کمرہ اور غیر مانوس سا بستر، اور جیسے اس کے ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا۔ وہ تو صبح کالج جانے کے لیے گھر سے نکلی تھی۔ دیر ہونے کے باعث کالج وین نکل گئی تھی۔ چونکہ کالج گھر سے صرف آدھے گھنٹے کی واک پر تھا، اس لیے اس نے پیدل چلنے کی ٹھانی کہ آج مسز زیدی کا ٹیسٹ تھا اور اس نے جی جان سے اس کی تیاری کی تھی۔ رات تک پڑھتے رہنے کے باعث صبح کی نماز بھی قضا ہوئی اور کالج سے بھی لیٹ ہو گئی۔ وہ بہت تیزی سے قدم بڑھاتی اپنے دھیان میں مگن جا رہی تھی۔ تقریباً 15 منٹ کا فاصلہ اس نے بڑی تیز رفتاری سے طے کیا تھا کہ اچانک ہی اس پر کوئی آفتاب ٹوٹی تھی۔ ایک بہت ہی تیز رفتار کار بالکل اچانک ہی اس کے قریب آن رکی، اور اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتی، بدبو کا تیز بھپوکا اس کے نتنوں سے ٹکرایا تھا۔ چہرے کو مکمل حجاب سے ڈھانپے ہوئے ہونے کے باوجود بدبو اتنی تیز تھی کہ وہ اگلے ہی لمحے دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو گئی۔ بے ہوش ہونے سے پہلے جو آخری احساس تھا وہ کسی کے مضبوط حصار کا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی اور سب سے پہلی نظر جو اپنے وجود پر پڑی تو اس کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ اس نے فوراً ٹانگیں سمیٹ کر سینے سے لگائیں اور اس طراری نظریں کمرے میں دورائیں۔ دائیں طرف دیوار کے ساتھ رکھے صوفے پر بیٹھا شخص اپنی آنکھیں موندے بیگ پر سر ٹکائے شاید سو رہا تھا۔ اسی صوفے کے دوسرے کونے میں پڑا اپنا لمبا سا گاؤن اور گھٹنوں کو چھوتا ہوا عبایا دیکھ کر اسے اپنے بدن پر چونٹیاں رونگتی محسوس ہوئی۔ یہ احساس ہی اس کے لیے روح فرسا تھا کہ کوئی غیر اور نامحرم مرد اس وقت بالکل تنہائی اور اتنی بے پردگی کے عالم میں اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ اور اس سے پہلے کیا ہوا تھا؟ خوف سے اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اس وقت اس کے جسم پر صرف وہی سفید لباس تھا جو اس نے کالج جانے سے پہلے نہا کر زیبتن کیا تھا، جبکہ وہ گھر سے نکلنے سے پہلے ہمیشہ سے اپنی جسامت سے کئی گنا بڑا گاؤن، ہاتھوں میں بلیک دستانے، آنکھوں میں بلیک جالی دار کپڑا ڈال کر عبایا اوڑھتی تھی، جو کہ اس کے چہرے کے ساتھ ساتھ اس کے بازوؤں کو بھی پورا ڈھانپ لیتا تھا۔ کالے جرابے اور کالے ہی بند جوتے۔ وہ شعور کی دنیا میں قدم رکھنے سے پہلے ہی مکمل شرعی پردے کی پابند تھی، اور اب نہ جانے کیسی ناگہانی آفت اس پر ٹوٹ پڑی تھی۔ وہ اس طرح بالکل اجنبی جگہ پر ایک ایسے شخص کے ساتھ بیٹھی تھی جسے وہ جانتی تک نہ تھی، جس سے اس کا کوئی تعلق، کوئی واسطہ نہ تھا۔ یعنی وہ اغوا کی جا چکی تھی۔ ایک نامحرم مرد اسے سڑک پر سے اٹھا کر یہاں اس کمرے میں لایا تھا، اپنے ناپاک ہاتھوں سے اسے چھو کر اسے بے پردہ کیا تھا۔ اس نے تو کبھی کسی غیر عورت کے سامنے بھی اپنے جسم سے چادر نہ ہٹائی تھی، اور اب بنا دوپٹہ اور چادر کی وہ نہ جانے کتنی دیر اس مرد کے سامنے لیٹی رہی تھی، اور شاید اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کرتے کرتے خود ہی سو گیا تھا۔ وہ خوف اور دہشت سے اپنی ٹانگوں کو خود سے چمٹائے بیٹھی تھی۔ اس کی پشت پر پھیلے گہرے سیاہ لمبے بال آگے کو جھک گئے تھے، جنہیں وہ نہا کر کھلا چھوڑ دیا کرتی تھی کہ اتنے لمبے گاؤن کے نیچے سے وہ کیسے نظر آ سکتے تھے۔ شرم و حیا کی اس دیوی کے لیے یہ ساری صورتحال کسی قیامت سے کم نہ تھی۔ وہ چیخنا چاہتی تھی، شور مچانا چاہتی تھی، لیکن اس کے حلق میں تو ایک جنگل اگایا تھا۔ نوکیلے کانٹے جیسے اس کی روح میں پیوست ہو رہے تھے۔ اس کی خوف و دہشت سے بھری نگاہیں اس شخص پر جمی تھیں۔ شاید اس کی غیرت یہ گوارا نہ کر رہی تھی وہ ایسی حالت میں اسے متوجہ کرتی۔ اسے اپنا وجود بے جان پتھر ہوتا محسوس ہو رہا تھا، لیکن آخر کب تک ایسی پوزیشن میں بیٹھی رہ سکتی تھی؟ اس نے بہت زور سے آنکھیں میچ کر پوری شدت سے دعا کی کہ یہ شخص اسی طرح بیٹھا بیٹھا مر جائے، لیکن بعض اوقات خدا اپنے نیک بندوں کی دل سے نکلی دعاؤں کو بھی قبول نہیں کرتا، اور انجان بندہ اپنے خدا کی تمام مصلحتوں کو بالائے طاق رکھ کر اس سے شکوہ کناں ہو جاتا ہے کہ وہ نہیں جانتا کہ خدا آزمائش میں ڈال کر اس سے کون سا کام لینا چاہتا ہے۔ دعا مانگ کر اس نے جھٹ سے آنکھیں کھول دی۔ اسی دم سامنے بیٹھے شخص کے جسم میں جنبش ہوئی۔ اسے حرکت کرتا دیکھ اس نے تیزی سے بیڈ کی چادر کھینچ کر اپنے گرد لپیٹ لی۔ وہ دھیرے سے گردن اٹھا کر سیدھا ہو بیٹھا۔ اسے اس حالت میں بیٹھے دیکھ کر وہ ہنسا اور ہنستا چلا گیا۔ وہ بالکل غیر محسوس انداز میں بیڈ سے کھسک کر دوسری سائڈ پر اتر گئی۔ اس کا پورا وجود ایک پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ اس نے بالکل غیر ارادی طور پر اپنا چہرہ بھی چادر سے ڈھانپ لیا۔
सिर्फ बड़ी बड़ी खूबसूरत साहिर आंखें थी जिनमें खौफ और दहशत जमकर रह गया था। उसकी बेवकूफ़ी पर जब वो दिल खोल कर हंस चुका तो हाथ भराकर उसके चेहरे से निकाब हटाना चाहा। अब तो हम तुम्हारे इस खूबसूरत तरीन मुखड़े का दीदार कर चुके हैं डार्लिंग, अब इसे छुपाने का कोई फ़ायदा नहीं। उसके खूबसूरत होंठों की तराश में से गलीज तरीन अल्फाज बरामद हुए थे, लेकिन वो उसका नकाब हटाने में नाकाम रहा कि चादर के पीछे छुपा उसका हाथ सख्ती से जमा था। उसकी बेवकूफ़ी पर वो एक बार फिर हंसा। शायद तुम्हें अंदाज़ा नहीं कि इस वक्त तुम मुकम्मल तौर पर मेरी दस्तरस में हो। मैं चाहता तो अब तक अपनी ज़रूरत पूरी करके तुम्हें इस वक्त जाने की इजाज़त दे चुका होता, लेकिन नहीं। अगले फरीक की बेखबरी कुछ मज़ा नहीं देती, इसलिए तुम्हारे होश में आने का इंतज़ार करता रहा। वो अपने लफ्ज़ों में उसे यहाँ रुकने का मकसद बयान कर रहा था। मेरे हिसाब से तो तुम्हें आधा घंटा पहले ही होश में आ जाना चाहिए था, लेकिन तुम तो मेरे अंदाजे से भी ज़्यादा नाजुक मिजाज निकली। उसके बोलने का अंदाज़ और आवाज़ दोनों खूबसूरत थे, लेकिन उनका इस्तेमाल इंतहाई घटिया था। उसकी शख्सियत भी तो कुछ कम न थी। ऊंचा लंबा कद, भरभरा कसरती जिस्म, जिस पर लिबास के नाम पर स्लीवलेस स्किन टाइट रेड शर्ट और तंग सी जीन्स उसकी वर्जिशी जिसामत को मज़ीद वाज़ेह कर रही थी। सुर्ख सफ़ेद खून छलकाती रंगत, खड़ी नाक उसके गुरूर और तमकनत का पता देती थी, और इस पर सजी दो खूबसूरत रोशन आंखें जिनमें कुछ पा लेने छीन लेने की जुस्तजू हलकोरे ले रही थी। उसकी चोरी पेशानी पर बहुत वाज़ेह तौर पर लिखा था कि मैंने जो चाहा पा लिया, ना मिला तो छीन लिया। देखो लड़की, नहीं बल्कि खूबसूरत लड़की, तुम वाकई बहुत खूबसूरत हो। उसके अल्फाज उस पर शोले बनकर बरसे। वो उसके इस हुस्न की तारीफ़ कर रहा था जिसे उसने हमेशा सात पर्दों में छुपा कर रखा था। उसने खुद की गंदी और गलीज नज़रों से छुपाने के लिए हमेशा सोच जतन किए थे। मेरी ज़िंदगी में आने वाली तमाम लड़कियां ही खूबसूरत होती हैं, जो मेरी रातों को हसीन और दिनों को खूब आगही बनाती हैं। खूबसूरती मेरी कमज़ोरी है और मेरे जैसा मर्द लड़कियों का ख्वाब। वो चंद लम्हों की खामोशी के दौरान उसने बगौर उसकी दहशत ज़दा आंखों में देखा, लेकिन न जाने क्यों तुम इन सबसे हट कर हो। मैंने तुम्हारे इस नोम और नोखेज़ हुस्न को छूकर महसूस करना चाहा तो तुम्हारे चेहरे पर छाई मासूमियत और किसी नामहसूस से एहसास ने मुझे ऐसा करने से रोक दिया। तुम्हारी बेखबरी में तुम्हारे चेहरे को देखना चाहा तो अनदेखा पर्दा मेरी आंखों के सामने तन सा गया। ऐसा क्यों हुआ मैं नहीं जानता। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मेरी प्यास एक अनछुआ बदन है। अपनी तमाम फ्रेंड्स को एक एक करके बरत चुका हूँ, जो कि एक अबरूए जंबिश से खींची चली जाती हैं, लेकिन कुछ दिनों से मुझे ये इस्तेमाल शुदा चीज़ें ही बरतनी पड़ी तो दिल ऊब गया। अचानक ही मेरी नज़र राह चलते इस स्याह लिबादे पर पड़ी तो दिल एक नए थ्रिल के लिए मचल गया। वो कमरे में इधर उधर चक्कर काटता उसे अपने इरादों से आगाह कर रहा था। उसकी गलीज तरीन बातें सुनकर उसे अब उबकाई आई थी और अपना आप उसे किसी गटर में धंसता महसूस हुआ। वो एकदम ही उसके सामने आन रुका तो उसके गले में झूलती सोने की 3-4 चेन्स उसकी नज़रों के हिसार में आ गईं। सुनो, उसकी कड़कदार आवाज़ पर उसने सहम कर पलकें उठाई तो एक कान में पड़ी सोने की बाली और शानों पर लहराते लंबे बाल उसकी नज़रों की जद में आ गए। अब ये नाजो अंदाज छोड़ो और मेरे सब्र का मजीद इम्तिहान मत लो, समझी तुम। हटाओ इस तंबू को अपने ऊपर से। उसने हाथ बढ़ाया तो वह एकदम ही पीछे हट गई, लेकिन चादर का गोना उसके हाथ में आ गया जिसे उसने झटके से खींचा तो वो घूमकर बेड पर जा गिरी। उसने हाथ में पकड़ी चादर का गोला सा बनाकर एक कोने में फेंका। वो करंट खाकर सीधी हो बैठी। वो इसकी जानिब बढ़ा। देखो मुझे हाथ मत लगाना। उसकी कामती लरजती आवाज़ पर वो वहीं रुक गया। वाह, तुम्हारी तरह तुम्हारी आवाज़ भी खूबसूरत है, जैसे बहता हुआ कोई झरना या मंदिर में बजती घंटियाँ। उसने लुत्फ लिया। देखो मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे प्लीज़। हाँ तो मैं कब इनकार कर रहा हूँ। मेरी तरफ से तुम्हें इजाज़त है। जिस काम के लिए तुम्हें यहाँ लाया हूँ वो पूरा हो जाए तो तुम जा सकती हो, और ये तो डिपेंड करता है तुम कितना जल्दी मुझे। उसने फ़ौरन ही अपने चेहरे पर हाथ रखे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम मुझे जाने दो। हो क्यों नहीं सकता। उसने अपना चेहरा उसके करीब करते हुए इस्तेहज़ाइया अंदाज अपनाया। नहीं, तुम मुझे हाथ नहीं लगा सकते, तुम ऐसा नहीं कर सकते। वो चेहरा छुपाते रोते हुए बोल रही थी। उसकी बात पर उसने उसकी कलाई पकड़ी और किसी मोम की गुड़िया की मानद अपने सामने खड़ा कर लिया। वो चेहरे पर खौफ और हरास सजाए उसे देख रही थी। हाँ अब बोलो, तुम्हें हाथ लगा सकता हूँ कि नहीं। वो मजीद उसके करीब हुआ तो वो पीछे हटने की कोशिश में एक बार फिर बेड पर गिर गई, लेकिन फ़ौरन ही टांगें समेट कर ऊपर की और तड़प कर बेड की दूसरी जानिब हो गई। भाग कर बैरूनी दरवाजे तक पहुंची। उसके हैंडल घुमा घुमा कर आवाज़ें देने लगी। बचाओ बचाओ, कोई है, प्लीज़ मुझे बचाओ। वह धड़ाधड़ दरवाज़ा
بجاتے ہوئے چیخ رہی تھی، لیکن کوئی اس کی پکار سن کر وہاں نہ آیا، جبکہ وہ اس کی پشت پر بکھرے ریشمی بالوں کی آبشار پر نظریں جمائے ہوئے کھڑا تھا۔ انہیں چھونے کی خواہش ایک بار پھر اسے اس کے قریب سے آئی۔ جیسے ہی اس نے بالوں کو چھوا، وہ تڑپ کر سیدھی ہوئی تھی۔ کمینے، بے غیرت انسان، چھوڑ دو مجھے، خدا کے لیے مجھے ہاتھ مت لگاؤ، چھوڑ دو مجھے، جانے دو مجھے، تمہیں خدا کا واسطہ، پلیز مجھے جانے دو۔ وہ روتے روتے نیچے بیٹھ گئی۔ اگر تم سمجھتی ہو کہ تم میری خواہش پوری کیے بنا یہاں سے چلی جاؤ گی تو یہ تمہاری بھول ہے۔ اگر راضی خوشی مان جاؤ گی تو تم پر آنچ بھی نہیں آئے گی اور تم اپنا کالج ٹائم ختم ہونے سے پہلے گھر پہنچ جاؤ گی، کسی کو بھی کانوں کان خبر ہوئے بغیر۔ شٹ اپ، وہ پوری قوت سے چلائی، بند کرو اپنی یہ گھٹیا بکواس۔ اب تم نے اپنی گندی زبان کھولی تو منہ نوچ لوں گی۔ شرم نہیں آتی تمہیں ایسی غلیظ باتیں کرتے ہوئے؟ انسان ہو یا جانور جو جگہ جگہ منہ ماری کرتے پھرتے ہو؟ تم تو جانوروں سے بھی بدتر انسان ہو۔ انسانیت نہیں ہے تمہارے پاس، گندا انسان۔ نفرت و حقارت اس کی آنکھوں اور لہجے میں کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ زیادہ ہیروئن بننے کی ضرورت نہیں ہے، میں تم لڑکیوں کو خوب اچھی طرح جانتا ہوں۔ پہلے ناز و نخرے دکھاتی ہو، پھر خود ہی پکے ہوئے پھل کی مانند جھولی میں آن گرتی ہو۔ تم لڑکیوں کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہوتی ہے؟ ہاں، صرف ایک مرد کی قربت اور بس۔ کمینے، بغیرت انسان، بند کرو اپنی بکواس۔ اس نے اپنی کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں۔ میں نے کچھ غلط کہا ہے کیا؟ ایسا نہیں ہوتا؟ اپنے ماں باپ کی دہلیز پر بیٹھی برسوں کسی خوبصورت اور خوبرو مرد کے خواب دیکھتی ہو، اور اگر وہ وقت پر تمہارے حسب خواہش نہ ملے تو چور راستے استعمال کرتی ہو۔ میں نہ تو کچھ انہونا کہہ رہا ہوں نہ انہونا کر رہا ہوں، یہی انسانی فطرت ہے اور جسمانی مطالبہ۔ مرد کو عورت کی قربت چاہیے اور عورت مرد کی قربت کے لیے تڑپتی مچلتی ہے، تو کیا تم انوکھی ہو کہ تمہارے دل میں یہ خواہش نہیں مچلتی؟ کیا تمہاری زندگی میں کوئی مرد نہیں آیا یا کبھی نہیں آئے گا؟ بولتے ہوئے اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ اس کا مذاق اڑا رہا ہو۔ تم مرد نہیں ہو، مردانگی کے نام پر تماچا ہو۔ ہاں، ہوتی ہے ہر عورت کے دل میں ایک مرد کی خواہش، لیکن وہ مرد کوئی غیر نہیں، اس کا شوہر ہوتا ہے، جسے وہ اپنے باپ، بھائیوں، عزیز رشتہ داروں کے سامنے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہ بنا کر دل سے قبول کرتی ہے۔ وہ مرد جو اس کا مجازی خدا ہوتا ہے، وہ مرد جسے خدا کے بعد اگر کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو اس مرد کو ہوتا۔ تم جیسا بحیرہ نما انسان کسی با کردار اور پاکیزہ عورت کی خواہش نہیں ہو سکتا۔ جس انسان میں درندگی اور بے غیرتی بھری ہو وہ انسانیت کے زمرے میں نہیں آتا، سمجھے تم؟ وہ چیخ چیخ کر بولی۔ چٹاخ کی زوردار آواز کے ساتھ ہی اس کا چہرہ گھوم گیا۔ بہت ناز ہے تمہیں اپنے کردار اور پاکیزگی پر۔ وہ پھنکارا اور اپنے گال پر ہاتھ رکھے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ ایک منٹ میں مٹی میں ملا دوں گا تمہاری نام نہاد پاکیزگی کا غرور۔ کردار کے دامن پر لگے داغ کو ساری عمر بھی دھوتی رہو گی تو مٹا نہ سکو گی۔ صرف ایک رات کی بات ہے۔ جن باپ، بھائیوں اور عزیز رشتہ داروں کی بات کرتی ہو، ایک رات گزرنے کے بعد منہ بھی نہیں لگائیں گے تمہیں، سمجھے تم؟ کچھ اندازہ ہے مجھے اور میری معلومات کے مطابق تم جیسی مڈل کلاس لڑکیوں کے رشتہ دار ایسے ہی ہوتے ہیں، کنزرویٹو، دقیانوسی۔ ہو کہہ کر سر جھٹکا تھا۔ وہ ابھی تک سکتے کی کیفیت میں گھری اسے دیکھ رہی تھی۔ اس لمحے وہ اسے سنگ مرمر کی تراشی ہوئی کوئی مورت لگی جسے چھو لینے کی خواہش اسے بے چین کر گئی۔ وہ بھوکے بھیڑیے کی مانند اس پر جھپٹا تھا۔ وہ تڑپ کر پیچھے ہٹی۔ دیکھو، ایسا مت کرو، خدا کے خوف سے ڈرو، اس کے غضب کو مت للکارو۔ تمہاری بھی کوئی ماں ہوگی، تمہاری بھی بہنیں ہوں گی، تمہیں ان کی عزت کا واسطہ۔ مجھے اس طرح بے آبرو مت کرو۔ ذرا سوچو، اگر تمہاری بہن کے ساتھ یہ سلوک کرے کوئی تو تم پر کیا بیتے گی؟ تمہیں جنم دینے والی ماں بھی ایک عورت ہے، تمہیں اس کی مامتا کا واسطہ۔ میری عزت کے آنچل پر ایسا بدنما داغ مت لگاؤ۔ وہ روتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ گئی، لیکن اس پر اس کی التجاؤں اور آنسوؤں کا الٹا اثر ہوا۔ ہاں، ماں کی ممتا، بہنوں کی عزت، اس کے فلک شگاف کہے تھے۔ اسے محسوس ہوا جیسے وہ پاگل ہو گیا ہو۔ کیا ہے عورت، کیا ہے ماں، کیا ہے بہن، کس دور کی بات کر رہی ہو تم؟ اس کے لہجے میں حقارت اور استہزاء کوٹ کوٹ کر بھرا تھا۔ بی بی، اب وہ زمانے گے جب ماؤں بہنوں کو باپ بھائیوں کی عزت و غیرت کا سمبل سمجھا جاتا تھا۔ اب تو عورت صرف ایک بکاؤ مال ہے، چاہے وہ ماں ہو، بہن ہو یا بیٹی۔ اسے صرف کمائی کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ گلیوں، بازاروں، چوراہوں میں لگی عورتوں کی تصویریں جنہیں بنا سنوار کر ہر جگہ آویزاں کیا جاتا ہے، کیا وہ کسی کی بہن، کسی کی بیٹی نہیں؟ لیکن ان کے باپ بھائی فخر سے سر اٹھا کر چلتے ہیں۔ آج کی عورت خود کو ماڈل گرل اور ایکٹریس کہلا کر خوش ہوتی ہے۔ آج کی بہن ہر نئے دن اپنا ایک نیا بوائے فرینڈ بناتی ہے اور اسے فخر سے اپنے بھائی سے ملاتی ہے۔ اس کا بھائی خود کو روشن خیال اور لبرل ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے اپنی غیرت کو تھپک تھپک کر سلا دیتا ہے۔ آج کی ماں خود کو سوشل ثابت کرنے کی دھن میں
सैकड़ों मर्दों के नरगे में किसी भी फलाही इदारे का इफ्तिताह करते हुए तस्वीरें बनाना और अखबार में लगी शह सुर्खियों पर फ़ख्र महसूस करती है। उसका शोहर उसके मद्दाओं को सराहने पर मजबूर उनसे हंस हंस कर मिलता है। क्या यही है औरत और उसकी इज़्ज़त? कैसी बहन की इज़्ज़त कैसी बहन की इज़्ज़त का वास्ता दे रही हो मुझे, जो रात की अपने बॉयफ्रेंड के साथ घर लौटती है? क्या होती है माँ की ममता, माँ की वो ममता जिसका तुम मुझे वास्ता दे रही हो? मैं उसके इसरार को नहीं जानता, समझी तुम? आज की माँ बहन सिर्फ एक सजा बना शो पीस है। उसके अंदर न जाने कौन सा लावा पक रहा था जो अचानक ही फट पड़ा। हाँ, तुम जैसा बेटा जलने वाली माँ यकीनन ऐसी ही हो सकती है। तुम जैसे बेगैरत भाई की बहन भी बेगैरत होगी। जिन गलीस नज़रों और जहनीत से तुम इस माशरे को देखोगे, तुम्हें वो वैसा ही नज़र आएगा। गटर में रहने वाला गटर की बदबू को ही पहचानेगा। उसके अल्फाज थे या बम जो कि उसके सर पर फटे थे। वो धप धप करता उसके पास पहुंचा और उसे दोनों बाजुओं में उठाकर बेड पर लापट खा। बुलाओ अपने गैरतमंद भाई को, देखता हूँ किस तरह इज्जत बचाता है तुम्हारी। वो बेड पर गिरते ही बिजली किसी तेज़ी से नीचे उतरी। मेरा कोई भाई होता तो यकीनन ऐसा बेगैरत ना होता, और तुम जैसे आवारा कुत्ते को मुझे इस तरह अगवा करने की हिम्मत ना होती। वो उसे खूनखार नज़रों से देखते हुए इस तरह उस पर लपका था जैसे शिकारी अपना शिकार देखकर लपकता है। उसने भागकर खुद को बचाया, लेकिन छोटे से कमरे में वो कहाँ तक भाग सकती थी। उसकी मजबूत गिरफ्त में मचल कर रह गई। छोड़ दो मुझे, देखो मुझे इस तरह बर्बाद मत करो, खुदा के लिए मेरे साथ ऐसा सलूक मत करो। वो चिल्लाई थी। उसे अपना वजूद दहकती हुई भट्टी में जलता महसूस हुआ। उसने अपनी सारी कुव्वत सर्व करते हुए मज़ाहमत जारी रखी। इतने ज़ोर से उसके कंधे पर काटा कि खून रिसने लगा, लेकिन उस चट्टान पर असर न हुआ। उल्टा उसकी गिरफ्त और मजबूत होगी, लेकिन वो भी अपनी आखिरी सांसों तक उससे लड़ने की हिम्मत रखती थी। उसने बेजान गुड़िया की मानिंद उसे एक बार फिर बेड पर बैठा, और इससे पहले कि वो नीचे उतर कर अपना बचाव करती उसने उसे दबोच लिया। क्यों कर रहे हो ये तुम दुश्मनी मेरे साथ? मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, कोई कसूर नहीं किया तुम्हारा, तो फिर उस गुनाह की दलदल में क्यों घसीट रहे हो मुझे? प्लीज़ छोड़ दो, इस तरह गुनहगार मत करो मुझे। अब जैसे उसकी हिम्मतें जवाब देने लगी थी। वो वहशी हो चुका था, और एक मर्द की वहशत के सामने एक कमज़ोर सी लड़की कहाँ तक ठहर सकती थी। और जब उसने खुद को हारते देखा तो लम्हों में फैसला कर लगी। प्लीज़ इस तरह मत करो, प्लीज़ मेरी बात सुन लो, प्लीज़ एक बात मान लो मेरी। फिर मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी, जो तुम कहोगे करूंगी, लेकिन पहले मेरी बात सुन लो, खुदा के लिए मेरी बात मान लो। वो रो रही थी, जालिम सयाद से फरियाद कर रही थी, और जैसे उस जालिम सयाद को उस पर रहम आ गया। अपनी तमाम हदूद को फलांगने से पहले ही वो झटके से पीछे हटा। हाँ बको, क्या चाहती हो? उसकी हालत भूखे शेर के मुंह उसका शिकार छीन लेने के बाद की थी। मेरी ज़िंदगी में आज तक तुम जैसी ज़िद्दी लड़की नहीं है। न जाने किस चीज़ की बनी हो तुम। औरतें तो मेरी बाहों में आते ही मोम की तरह पिघल जाती हैं, और तुम? वो अपना तनफ्फुस बहाल करता हुआ बोला और सोफे पर जाकर बैठ गया। साइड टेबल से पानी का जग उठाकर पानी गिलास में उंडेला और गटागट चढ़ा गया। वो उसके पीछे हटते ही तेज़ी से उठी और घुटनों में सर देकर फूट फूट कर रो दी। वो उसे देखता हुआ दोबारा उठा और कमरे में मौजूद दीवार की अलमारी की जानिब बढ़ गया। दोनों पट खोले उसके एक साइड पर सजी बेशुमार शराब की बोतलों में से एक का इंतखाब किया। वापस पलटा और सोफे पर बैठकर अपने लिए एक जाम तैयार किया। वो अचानक ही उसके कदमों में आन बैठी। अपनी इज्जत बचाने के लिए वो अपनी अना, खुददारी, इज्जत नफ्स उसके कदमों में डालकर उसके सामने हाथ जोड़े बैठी थी। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे छोड़ दो। मुझे इस तरह गुनहगार मत करो कि मैं दुनिया वालों के साथ साथ रोज़े क़यामत अपने खुदा के सामने भी सर उठाने के काबिल न रहूं। मुझे जाने दो। मैंने तुम्हें पहले भी बताया है, मुझे तुम्हें छोड़ने में कोई एतराज़ नहीं, लेकिन तुम खुद ताहीर कर रही हो। मेरा मुतालबा आराम से पूरा कर दो तो मैं तुम्हें खुद वहाँ छोड़ आऊँगा जहाँ से उठाया था। देखो, तुम्हें तुम्हारी जैसी और बहुत सी लड़कियां मिल जाएंगी। तुम मुझे मेरे खुदा के सामने शर्मसार मत करो। उसकी बात पर उसने कहर बरसाती नज़रों से देखा था। मेरे जैसी लड़कियां? और तुम क्या समझती हो खुद को? हाँ, जन्नत से उतरी हुई कोई हूर हो जिसे किसी ने देखा ना छुआ? उसने उसका बाजू सख्ती से दबोचा और झटका देकर छोड़ दिया। वो जो पंजों के बल बैठी थी पीछे जा गिरी। इसी हकारत से उसकी तरफ देखा और भरा हुआ जाम एक ही सांस में खाली कर गया। तुम क्या समझती हो कि तुम इस तरह मेरी प्यास बुझाए बगैर यहाँ से जा सकती हो? नहीं, हरगिज़ नहीं। अपने इस मासूम हुस्न का खराज तो अब तुम्हें देना पड़ेगा। अब तो मेरी प्यास ही नहीं, मेरी ज़िद बन गई हो। तुम्हारे इस गुरूर को रेजा रेजा ना किया तो मेरा नाम हमरान आलम गर्देजी नहीं। उसने इसका बाजू पकड़कर अपने सामने खड़ा किया। नहीं, खुदा के लिए इस तरह गुनाह की दलदल में मत घसीटो। तुम नहीं जानते ये कितना बड़ा गुनाह है। आखिरत में तो इसकी सज़ा मिलेगी ही, लेकिन दुनिया में भी इसकी सज़ा बहुत ख़तरनाक है। मैं जानिया बनकर जिंदा नहीं रह सकती। वो मुसलसल रोई चली गई। ठीक है, अगर तुम्हें अपनी ज़िद पूरी करना ही है तो उसने रोते रोते थूक निकला। तो मेरी एक शर्त है। शर्त?
वो इस्तेहज़ाइया हंसा। अब ये कैदी और बेबस चिड़िया मुझसे शर्तें मनवाएगी? मत हंसो इस तरह, इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, नुकसान ही नुकसान है। बस मैं गुनहगार नहीं कहलवाना चाहती। दुनिया में ये मेरे लिए रुसवाई है, लेकिन इस चंद रोज़ा ज़िंदगी में मैं ये रसवाई बर्दाश्त कर लूँगी, लेकिन रोज़े महशर अपने खुदा के सामने शर्मसार नहीं होना चाहती। मैं जानती हूँ मेरे लिए ये सौदा बहुत महंगा होगा। दुनिया वाले मेरा कसूर ना होते हुए भी मुझे ज़िंदा दरगो कर देंगे, लेकिन खुदा तो दिलों के हाल जानता है। वो तो हर बात से वाकिफ़ है। तुम्हें तुम्हारे इस रब का वास्ता जिसने तुम्हें पैदा किया और जिसके कब्ज़े में तुम्हारी जान है, जिसकी तरफ लौट कर तुम्हें जाना है, मुझे गुनहगार मत करो। तुम इस हरामकारी में मुझे मत घसीटो। लेकिन फिर भी तुम बज़िद हो तो। वो बिलक बिलक कर रो दी। हाँ हाँ बको, बहुत बात सुन चुका हूँ तुम्हारा। तुम वो सिसक पड़ी कि इतनी बड़ी बात कहने की हिम्मत कहाँ से लाती। तुम चंद घंटों के लिए ही सही मुझसे निकाह कर लो। एक बम था जो उसने उसके सर पर फोड़ा था, कानूनी ना सही शरई निकाह, ताकि रोज़े क़यामत में अपने रब के हुजूर सर उठा सकूं। ये तुम क्या कह रही हो? उसके इर्द गिर्द जैसे धमाके हो रहे थे। वो आंखें फाड़े हैरत से उसे ऐसे देख रहा था जैसे वो पागल हो गई हो। उसके नज़दीक तो यह पागलपन ही था। वो चंद लम्हों के एवज उससे ज़िंदगी भर का सौदा कर रही थी। कैसी अनहोनी बात थी। हज़ारों लड़कियां उसकी ज़िंदगी में आई और गईं, चंद घंटों के साथ के सिवा कभी किसी ने कोई डिमांड न की। आज वो अगर उसके साथ थी तो कल और किसी के साथ। चंद दिनों के साथ के बाद वो उनकी शक्ल तक भूल जाता था। वो खुशी उसकी रातों को रंगीन बनाने आती थी और हमेशा के लिए उन्हें टिश्यू पेपर की माने इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंकता। लेकिन ये कौन थी, क्या थी और ऐसा क्यों चाह रही थी? मैं ठीक कह रही हूँ। मैं जानिया कहलवाना नहीं चाहती। जानते हो दुनिया में एक कवारे जानी की सज़ा 100 दर्रे और शादीशुदा जानी की सज़ा सरेआम संसार करना है, और मैं इस सज़ा की मुतहम्मल नहीं हो सकती। जानती हूँ अब ऐसी सज़ाएं कोई नहीं देता, लेकिन मेरा ज़मीर, मेरा अंदर हर लम्हा उठते बैठते मुझे 100 कोड़े लगाएगा। ये अल्लाह की तजवीज़ करदा सज़ाएं हैं जो कि उसके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का हुक्म मानकर मुसलमानों पर आयद की हैं। वो लड़खड़ा कर सोफे पर बैठ गया। वो एक शौक की सी कैफियत में उसे देख रहा था। तुम अगर मुझसे निकाह कर लोगे तो मैं इस हरामकारी से बच जाऊंगी। तुम अपनी हवस पूरी करके मुझे उसी वक्त तलाक दे देना। मैं उसी वक्त चली जाऊंगी, चुपचाप अपनी हर रुसवाई को गले लगा लूंगी, लेकिन गुनहगार तो नहीं कहलवाऊंगी। दुनिया का चंद रोज़ा अजाब तो काबिल बर्दाश्त है, लेकिन आखिरत का हमेशा रहने वाला अजाब बहुत सख्त है। तुम नहीं जानते, तुम मेरे महरम बाप के बाद मेरी ज़िंदगी में आने वाले पहले ना महरम मर्द हो जिसने मुझे इस तरह बेपर्दा देखा है। मेरे बाप ने भी आज तक मेरा खुला सर नहीं देखा। मेरे एक बाल भी कभी उनकी नज़र पड़ी। हम तीनों बहनों के चेहरों को सिवाय हमारे बाप के कभी किसी ने नहीं देखा। मैं समझती थी कि मेरी ज़िंदगी में आने वाला दूसरा मर्द मेरा महरम ही होगा, जिससे मैं पूरी ईमानदारी के साथ अपने वजूद की अमानत सौंप कर शांत हो जाऊंगी कि उसकी अमानत पूरी हिफाजत के साथ उस तक पहुंच गई। लेकिन वो दोनों हाथों में मुंह छुपाकर फूट फूट कर रो दी। तुम इस हरामकारी को जायज़ बनाकर अपनी हवस पूरी कर लो। मैं कोई मज़ाहमत नहीं करूंगी। दुनिया की नज़रों में जितनी भी मातूब ठहराई जाऊं, लेकिन अपनी नज़रों में गिरना नहीं चाहती। अपनी नज़रों से गिर कर जिंदा रहना बहुत दुश्वार है। मैं जानती हूँ ऐसा करके मैं अपनी बहनों के लिए गड़ा खोद रही हूँ। मेरे शरीफ और दीनदार बाप का सर दुनिया के सामने झुक जाएगा, लेकिन उसके बरक्स रोज़े महशर वो भी फ़ख्र से सर उठाकर जन्नत में दाखिल होंगे, और मैं किसी के सामने शर्मसार नहीं होंगी कि मैदान हशर में मेरे किरदार की पाकीज़गी का गवाह खुद मेरा खुदा होगा। वो बोल रही थी और वो साकित व जामत बैठा था। उसकी खून छलकाती रंगत लट्ठे की मानिंद सफ़ेद पड़ चुकी थी। हालत ऐसी कि काटो तो बदन में लोहो की बूंद भी ना हो। हा तुम अभी और इसी वक्त मुझसे निकाह कर लो तो मैं तुम्हें अपना सब कुछ सौंप दूंगी। तुम अपनी हवस पूरी करके मुझे फ़ौरन ही तलाक दे देना। बस तुम मुझे जानिया मत बनाओ। मुझे खुदा के वास्ते शर्मिंदा होने से बचा लो प्लीज़। वो पलट कर फिर फरियाद करने लगी। तुम हलाल और हराम के फ़र्क को नहीं पहचानते, लेकिन मैं जानती हूँ। शट अप, जस्ट शट अप। चली जाओ यहाँ से। मुझे कुछ नहीं चाहिए, जाओ यहाँ से। वो गैर मरई नुक्ते पर निगाह जमाए बोल रहा था और उसकी आवाज़ उसे कहीं गहरे कुएं से आती हुई सुनाई दी। वो हैरत और बेयकीनी से उसे देखने लगी। मैंने कहा ना चली जाओ यहाँ से। उसने कहने के साथ ही साइड पर रखे टेलीफोन का रिसीवर उठा लिया, जबकि निगाहें अभी भी एक ही मरकज़ पर जमी थी। वो उसकी तरफ नहीं देख रहा था, लेकिन उसे आज़ादी का मशदा सुना रहा था। तमाम दरवाजे खोल दो और इसे जाने दो, कोई इसे ना रोके। उसने हुक्म जारी करके रिसीवर क्रेडल पर रख दिया। वो हैरतों का जहान चेहरे पर सजाए अभी भी उसे देख रही थी। जाओ, तुम्हारे लिए तमाम दरवाजे खुले हैं, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। उसने डबडबाते कदम उठाए, धीरे धीरे डरते डरते गैर यकीनी अंदाज में सोफे पर पड़ा अपना गाउन उठाया तो उसके नीचे ही उसकी किताबें बैग रखा था। उसने जल्दी से गाउन पहन कर अबाया ओढ़ा और
किताबों को सीने से लगाकर दरवाजे की जाने बढ़ी, लेकिन फिर याद आने पर पलटकर अपने जूते पैरों में फंसाए। लड़खड़ाते हाथों से हैंडल पर हाथ रखकर ऐसे घुमाया जैसे उसे यकीन हो कि वो नहीं खुलेगा, लेकिन वो खुलता चला गया। उसने पलटकर उसे देखा जो अब अपनी आंखों पर हाथ रखे निढाल पड़ा था। उसने गर्दन मोड़कर सामने देखा, फिर बाहर निकलकर भागी तो पलटकर नहीं देखा। उसे किसी ने ना रोका था। इतनी बड़ी कोठी की भूल भुलैयों में भटकती आखिरकार वो गेट तक पहुंच गई और तेजी से भागते गेट अबूर कर गई। कमरे से बाहर निकलकर गेट तक पहुंचने तक उससे कोई जी रूह न टकराया। काफ़ी दूर तक भागते रहने के बाद वो कभी चलने लगती, कभी भागने लगती, लेकिन धीरे धीरे उसकी हिम्मतें जवाब दे रही थी। वो एक दरख्त के साए में गिरने के अंदाज में बैठ गई, अपना धोंकने की तरह चलता सांस बहाल करते हुए। बैग और किताबों के साथ मौजूद दस्तानी मोमी हाथों पर चढ़ाए और सॉक्स पहनकर दोबारा जूते पहनती खड़ी हो गई। सामने से आते रिक्शे को हाथ देकर उसे रोका, एड्रेस बताकर बैठ गई। कलाई पर बंदी घड़ी में टाइम देखा तो 12:30 हो चुके थे। वो सुबह 7:30 बजे घर से निकली थी, यानी तकरीबन 4 घंटे वो इस शख्स की कैद में रही। वो दुआ कर रही थी कि घर पहुंचने पर उसका किसी से सामना ना हो, लेकिन अक्षय आपी ने उसे कॉरिडोर से गुजरते देख लिया था। अरे एनी, आज बहुत जल्दी आ गई तुम। हाँ आपी, वो तबीयत ठीक नहीं मेरी, मैं अपने कमरे में आराम करूंगी, प्लीज़ मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। क्या हुआ तबीयत को? चाय बना दूँ तुम्हारे लिए? नहीं प्लीज़, मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो कहती तेज़ तेज़ कदम उठाती अंदर चली गई। उसने कमरे में कदम रखते ही दरवाज़ा बंद करके चिटकनी चढ़ाई थी। जल्दी आ गई हूँ, मुझे तो ऐसा लगता है सदियाँ बीत गई इस गलाजत भरी कैद में। उसने गहरी गहरी सांस लेते खुद को गाउन से आज़ाद किया और सर थाम कर बेड पर बैठ गई, बार बार नम होती आंखों को साफ करती जैसे वो रोना ना चाहती थी। वो बिस्तर पर चित लेटी छत को घूरने लगी। तमाम मनाजिर किसी फिल्म की तरह उसकी आंखों के सामने चल रहे थे। उसने सख्ती से आंखें बंद कर ली, लेकिन वो तमाम मनाजिर तो उसके दिमाग की स्क्रीन पर नमूदार हो रहे थे। वो अपनी चीखों का गला घोंटती फूट फूट कर रो दी। वो अपनी अब तक की ज़िंदगी में कभी इतना ना रोई थी जितना वो आज रो चुकी थी, और शायद आने वाले दिनों में भी अब उसे यही काम करना था। उसे किसी तौर चैन नहीं आ रहा था। अपने वजूद पर एक आग की तरह दहकते लम्स का एहसास ही उसे कचोके लगा रहा था। वो फ़ौरन उठी और वार्डरोब से कपड़े निकाल कर बाथरूम में घुस गई। तकरीबन आधा घंटा लगाया था उसने बाथरूम में, लेकिन एक एहसास जो उसके वजूद से चिमट कर रह गया, वो उससे किसी तरह निजात ना पा सकी थी। वो जाए नमाज बिछाए अपने खुदा के हुजूर हाजिर हो गई। नफल अदा किए, आंसू थे कि टूट टूट कर उसकी गोद में गिर रहे थे, और वो लब बस्ता अपने रब के सामने हाथ उठाए बैठी थी। एक बार फिर वो बेख्तियार ही सजदे में गिर गई। या अल्लाह, तू कितना रहीम करीम है, तेरी रहमतों की हद नहीं। मैं तेरा शुक्र अदा कैसे करूं कि तू गलाजत के ढेर से मेरे दामन पर कोई दाग लगे बिना मुझे वहाँ से निकाला है। या अल्लाह, मैं तेरी गुनहगार बंदी तेरा शुक्र अदा करने से आजिज़ हूँ। मेरे परवरदिगार कि तूने मेरी इज़्ज़त पमाल होने से बचा ली। वो न जाने कितनी देर सजदे में सर रखे पड़ी रही कि उसकी समझ में ना आता था किस तरह कौन सा तरीका ऐसा हो कि वो अपने रब की रहमतों का शुक्र अदा करे। उसका बस चलता तो शायद अब वो कभी अपना ये सर, जो कि न जाने कितनी देर से सजदे में रखे रो रही थी, ना उठाती, लेकिन दरवाजे पर होती दस्तक उसे ऐसा करने पर मजबूर कर रही थी। क्या कर रही थी तुम? कितनी देर से दरवाज़ा बजा रही हूँ, मैं तो परेशान ही हो गई थी। कुछ नहीं आपा, नमाज अदा कर रही थी। उसकी भारी आवाज़ और उसका चेहरा देखकर वो चौंकी। क्या हुआ है तुम्हें, रोती रही हो? रक्षी रक्षी बता रही थी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, वो फिक्रमंदी से बोली तो वो थक कर बिस्तर पर बैठ गई। बस आपा, एक बहुत बड़े हादसे से बचकर आई हूँ। उसके लहजे में सदियों की थकन थी। खुदा खैर करे। उन्होंने दिल थाम लिया। क्या हुआ, कहीं चोट तो नहीं आई? वो उसे टटोलने लगी। नहीं आपा, खुदा ने बड़ा रहम किया है। उसने अपना सर उनकी गोद में रख दिया, लेकिन रूह पर ऐसे गहरे घाव लगे हैं कि वो सोच कर रह गई और आंसू टूट टूट कर उनकी कमीज़ का दामन भी खोने लगे। या खुदा तेरा शुक्र है, ये आए दिन के एक्सीडेंट खुदा की बना। अच्छा लो, तुम ये चाय पियो। उन्होंने उसके बाल सहलाते हुए उठाना चाहा। नहीं आपा, जी नहीं चाह रहा, अब बस मुझे अपनी गोद में सुला दें और मुझे यकीन दिलाएं कि मैं आपके पास अपनों के दरमियान हूँ। मुझे सुला दें आपा। वो आंखें मूंदे जैसे गनूदगी में बोल रही थी। आपा ने उसके बालों में धीरे धीरे उंगलियां चलाना शुरू की और साथ ही उस पर सूरत फातिहा कदम पढ़ पढ़ कर फूंकने लगी। उनके ख्याल में यही था कि वो कोई खौफनाक एक्सीडेंट उनकी हसासी बहन के हवासों पर मुंजमद हो गया है, इसलिए वो घबरा गई है। लेकिन रात तक वो तेज़ बुखार में फुनक रही थी। होशो खिर्च से बेगाना अपने बिस्तर पर पड़ी और फिर पूरा एक हफ्ता उसने इसी आलम में गुजारा। अनथक तीमारदारी और इलाज के 15 दिन बाद उसके बुखार का कुछ जोर टूटा था, लेकिन अभी तक सीने में दहकता उलाव कम होने में ना आ रहा था। अपने वजूद पर मजबूत गिरफ्त के एहसास से उसे अपने जिस्म से आग की लिपटें उठती महसूस होती थी। आपा आपा प्लीज़ मुझ पर पानी डालें, मेरे जिस्म में आग लगी है आपा, इसे बुझा दे। वह हज़यानी अंदाज में बोली तो
وہ ابھی تک ہاسپٹل کے بیڈ پر تھی۔ ہٹیں ہٹیں، مجھے نہانا ہے۔ نہیں میری جان نہیں، ڈاکٹر نے بھی منع کیا ہے۔ وہ ان کے پکڑتے پکڑتے بیڈ سے نیچے گر کر رونے لگی۔ اب اپنا حجاب درست کرتی کمرے سے باہر آ گئی، اور ایک وہ وجود کہ جیسے ساکت و ثابت چھوڑ آئی تھی، نہ جانے کتنے گھنٹے گزر جانے کے بعد بھی اسی جگہ بے حس و حرکت بیٹھا تھا۔ اس کا دماغ ابھی تک دھماکوں کی زد میں تھا۔ اس کے دماغ کے تمام خلیوں کے پرخچے اڑ گئے تھے۔ اس کے سوچنے سمجھنے کی تمام صلاحیتیں مفقود ہو چکی تھی۔ بس یاد تھی تو دماغ کے خالی گنبد میں گونجتی ایک ہی آواز، حرام اور حلال، حرام اور حلال، کیا ہے حرام اور حلال؟ شیردار نے جب دیکھا کہ سارا دن گزر جانے کے بعد بھی صاحب کمرے سے باہر نہ آیا تو وہ خود ہی دستک دے کر اندر چلا آیا۔ وہ صوفے پہ بیٹھا، سر اس کی بیگ سے ٹکائے، آنکھیں کھولے چھت کو گھور رہا تھا۔ اس کے چہرے پر چھائے نہ سمجھ میں آنے والے تاثرات سے خائف ہو کر وہ اسے پکار بیٹھا، صاحب کھانا لاؤں آپ کے لیے؟ لیکن اس بے حس وجود میں کوئی جنبش نہ ہوئی تو اس نے پھر پکارا۔ ناکامی کی صورت میں اس نے شانے پر ہاتھ رکھ کر ہلایا۔ اس نے ذرا سا سر اونچا کیا اور خالی خالی نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ صاحب کھانا لاؤں؟ نہیں شیردار نہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، وہ گمسم کیفیت میں بڑبڑایا۔ صاحب آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اس نے متفکر لہجے میں پوچھا۔ شیردار مجھے ایک بات بتاؤ گے؟ شیردار ایک مضبوط جسم کا مالک تھا، اونچا لمبا چوڑا، اس کو دیکھتے ہی اس کی طاقت کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ نسلاً وہ پٹھان تھا، لیکن برسوں سے اس شہر میں رہنے کی وجہ سے اس کے لہجے میں کافی حد تک تبدیلی آ چکی تھی۔ کہیے صاحب، یہ گناہ اور ثواب کیا ہے؟ حلال اور حرام میں کیا فرق ہے؟ دنیا اور آخرت کی سزائیں کیا ہیں؟ شیردار بتاؤ مجھے، آخر تمہیں تو یہ سب کسی نے بتایا ہوگا، تم مجھے بتاؤ۔ مجھے تو آج تک کسی نے گناہ اور ثواب کے متعلق نہیں بتایا، حلال اور حرام کا فرق کسی نے نہیں سمجھایا، تم مجھے بتاؤ یہ سب کیا ہے؟ وہ اب بھی چھت پر نظریں جمائے دھیرے دھیرے خواباگی لہجے میں بول رہا تھا، اور شیردار حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہا تھا۔ شیردار یہ سب تو ماں باپ بتاتے ہیں اپنے بچوں کو، لیکن میرے باپ باپ نے یہ سب نہیں بتایا مجھے۔ یقیناً تمہارے ماں باپ نے تمہیں بتایا ہوگا۔ وہ ایک جھٹکے سے سیدھا ہوا۔ مجھے بتاؤ شیردار، مجھے بتاؤ۔ وہ اچانک ہی اٹھ کر اسے شانوں سے پکڑ کر جھنجھوڑنے لگا۔ بتاؤ مجھے، عورت کیا ہے، اس کی عزت کیا ہے؟ اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت و مرد پر کون کون سی حدود متعین کی ہیں؟ تم مجھے بتاتے کیوں نہیں؟ حلال اور حرام میں کیا فرق ہے؟ شیردار مجھے بتاؤ، ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گا۔ وہ سر تھام کر دھیرے دھیرے بیٹھ گیا۔ شیردار نے پانی کا گلاس بھر کر اس کے ہونٹوں سے لگایا۔ صاحب پانی پیو۔ وہ پریشان تھا کہ کیا ہوا تھا اس کے صاحب کو۔ وہ برسوں سے اس کا خاص ملازم تھا، اس کے ہر جائز و ناجائز کام میں وہ اس کے ساتھ ساتھ تھا۔ یہ عظیم الشان کوٹھی حمران عالم شاہ کی ذاتی کوٹھی تھی، جہاں وہ ہر رات ایک نئی لڑکی کو اس کی باہوں میں دیکھتا، جہاں شراب پانی کی جگہ استعمال ہوتی، اور انجوائمنٹ کے نام پر روز لڑکیاں اور لڑکے مل کر وہ ادھم مچاتے کہ نہ لڑکیوں کو اپنی نسوانیت کے ضیاع کا احساس ہوتا، نہ لڑکوں کی ہوس ختم ہوتی۔ وہ اسے حلال اور حرام میں کیا فرق بتاتا کہ اس نے تو یہاں آج تک حرام سے ہٹ کر کوئی دوسرا کام نہ ہوتے دیکھا تھا۔ عورت اور مرد میں قائم کردہ کون کون سی حدود اسے گنواتا کہ یہاں تو عورت خود اس کے ہاتھ میں کھلونا بن جاتی تھی۔ شروع میں وہ یہ سب دیکھ کر حیران ہوتا، لیکن اب تو وہ خود بھول گیا تھا عورت کی عزت اور اس کے وقار کو۔ وہ اس شہر میں اپنے برے ماں باپ کی خاطر روزی کی تلاش میں آیا تھا، لیکن وہ یہاں کی رنگینیوں میں ایسا کھویا کہ مہینے کے مہینے پیسے بھجوا دینے کے علاوہ وہ ان کو بالکل بھول گیا، اور وہ اس کی راہ دیکھتے دیکھتے منو مٹی تلے جاز ہوئے۔ پھر اسے حمران عالم مل گیا، اس کے ساتھ وہ بھی گناہ کے دلدل میں دھنستا چلا گیا۔ ماں باپ کا بچپن اور لڑکپن میں پڑھایا گیا سبق، ان کی نیکی اور راست بازی، سب کچھ اس کے ذہن سے محو ہو گئے۔ پانی پی لیں صاحب، اس نے ایک دفعہ پھر اسے پکارا، لیکن اس نے پانی منہ سے لگانے کے بجائے ہاتھ مار کر گرا دیا۔ نہیں میں نہیں پیوں گا، ہو سکتا ہے یہ بھی حرام ہو۔ مجھے تو کبھی کسی نے نہیں بتایا کہ کون سی چیز حرام ہے۔ میں نے جو مانگا میرے ماں باپ نے میرے سامنے رکھ دیا، جس چیز کی طرف انگلی اٹھائی وہ میری خواہش کرنے سے پہلے مجھے مل گئی۔ میں نے جو کہا انہوں نے مجھے بھی نہیں ٹوکا کہ تم غلط کر رہے ہو۔ میں جو کچھ کرتا گیا وہ سب ان کی نظروں میں قابل فخر تھا۔ میں نے الگ رہنے کی خواہش کی تو ماما پاپا نے بنا کسی پشو پیش کے میرے لیے یہ محل کھڑا کر دیا۔ میرے باپ میری ماں میری بہنوں کی دوستیوں میں کبھی مرد اور عورت کا فرق نہیں آیا، تو میں ان سب سے چھوٹا ہوتے ہوئے کیسے اس فرق کو جان سکتا تھا؟ نہیں صاحب یہ پانی حرام نہیں ہے۔ اس نے بے یقین نظروں سے شیردار کی جانب دیکھا اور پانی کا گلاس ہونٹوں سے لگا لیا، اور پھر تو شیردار کو اسے ہر چیز کھلانے سے پہلے باقاعدہ حلال حرام کی تشریح کرنی پڑتی۔ آج تیسرے دن بھی وہ اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلا۔ موبائل آف اور ٹیلی فون کے تار اس نے خود ہی جنونی انداز میں کھینچ دیے کہ آنے والی فون کالز میں لڑکیوں کا اس سے ملنے کا اصرار تھا۔ شیردار شیردار، وہ نسوانی پکار پر چونک کر باہر بھاگا۔ جی 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 میڈم۔ وہ بھاگ کر جاتے ہی اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر مؤدب کھڑا ہو گیا۔ کہاں مڑے ہوئے ہو؟ فون کو کیا تکلیف ہوئی ہے؟ مانی کا سیل بھی آف ہے، کہاں ہے وہ؟
ان کے تیور کڑے تھے۔ وہ اپنے کمرے میں ہے جی۔ وہ نظریں جھکائے کھڑا رہا۔ وہ اپنی بڑی بیگم کی باریک سی ریشمی ساری کے مختصر ترین بلاؤز میں سے جھانکتے بدن پر نظریں جمانے کی گستاخی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ 2 بیٹیاں بیاہنے کے بعد 26 سالہ بھرپور جوان بیٹے کی ماں ہونے کے باوجود کہیں سے بھی 35 سے اوپر کی نہ لگتی تھی۔ ان کے انگ انگ میں جوانی بڑھی تھی۔ سجنے سنورنے اور خود کو نمایاں کرنے کا طریقہ انہیں بالکل ینگ لیڈی ظاہر کرتا۔ جوان مرد آج بھی انہیں دیکھ کر آہیں بھرتے تھے۔ وہ بڑی نزاکت سے ٹک ٹک کرتی اندر بڑھ گئی تو وہ ان کے پیچھے بھاگا۔ وہ میڈم صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے کچھ دنوں سے۔ کیا ہوا ہے اسے؟ کسی ڈاکٹر کو چیک کرایا؟ اور تم مجھے فون کر کے اطلاع نہیں کر سکتے تھے؟ وہ زور زور سے بولتی چلتی جا رہی تھی۔ وہ میڈم صاحب جی سو رہے ہیں۔ وہ ان کے ساتھ چل رہا تھا اور چاہتا تھا وہ اس کے کمرے میں نہ جائے۔ وہ اپنے کمرے میں ضرور تھا لیکن بیڈ کی بجائے آج اس کا بستر قالین تھا جہاں وہ بنا گدے اور تکیے کے لیٹا رہتا۔ شیردار، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے اس بستر پر بڑے بڑے نوکیلے خنجر گڑے ہوں جو میرے جسم میں پیوست ہو کر آر پار ہو گئے ہیں۔ مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے یہاں لیٹتے ہوئے۔ اس نے خوفزدہ انداز میں اسے اپنے احساسات بتائے۔ وہ خود حیران تھا کہ یہ اچانک حمران عالم گردیزی جیسے بندے کو جو ہر کسی کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھتا ہو کیا ہو گیا۔ یہ ساری صورتحال اس کی سمجھ سے بالاتر تھی۔ آج 3 دن ہو گئے تھے اسے اس پریشان کن صورتحال سے نبردہ باز ماں ہوتے، اور وہ جانتا تھا اگر میڈم نے انہیں اس حالت میں دیکھ لیا تو اس کی شامت آ جائے گی۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ انہوں نے جیسے ہی دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر کھولا، ایک جھٹکا لگا تھا انہیں۔ وہ سر کے نیچے ہاتھ رکھ کے چیت لیٹا، چھت پر نگاہیں جمائے ہوئے تھا۔ وہ بجلی کی سی تیزی سے آگے بڑھی۔ مانی، یہاں کیوں لیٹے ہو؟ کیا ہوا ہے تمہیں؟ ان کے لہجے میں تشویش کی بجائے حیرانی اور سختی تھی۔ وہ نگاہوں میں بیگانہ پن لیے انہیں دیکھے گیا، اور پھر کتنے ہی سائیکیٹرسٹ ناکام ہو گئے اس کی ذہنی رو کو بدلنے میں، اور وہ خالی خالی نظروں سے انہیں دیکھے جاتا، پھر نفی میں سر ہلا دیتا۔ نہیں، تمہارے پاس میرا علاج نہیں ہے، وہ ملک کے نامی گرامی اور مانے ہوئے سائیکیٹرسٹ سے کہہ کر جیسے ان کے منہ پر تماچا کھینچ مارتا۔ کیا تم بتا سکتے ہو خدا کی حقیقت کیا ہے؟ گناہ اور ثواب کیا ہے؟ اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت اور مرد کے لیے کیا احکام صادر کیے ہیں؟ نہیں، تم نہیں بتا سکتے۔ میں پاگل نہیں ہوں، صرف راہ سے بھٹکا ہوا مسافر ہوں۔ مجھے کوئی راہ دکھائی نہیں دیتی۔ اور وہ ماہر نفسیات سب کچھ جانتے بوجھتے بھی اس کے پیرنٹس سے یہ نہ کہہ سکے کہ اسے سائیکیٹرسٹ کی نہیں کسی عالم دین کی ضرورت ہے۔ ایسا کہہ کر انہیں ان کے عتاب کا نشانہ نہیں بننا تھا کہ وہ مغربی طرز زندگی کے دل دادا محض نام کے ہی مسلمان تھے۔ اسلامی اور مشرقی طرز زندگی انہیں کسی گالی کی مانند لگتی۔ وہ اپنا بہت کم وقت پاکستان میں گزارتے تھے۔ حمران بیٹا، بہت ہو چکا، اب بس کرو، اب میں مزید کچھ برداشت نہیں کر سکتا۔ کیا چاہتے ہو تم؟ کچھ تو پھوٹو منہ سے، اپنا پرابلم بتاؤ، ہمارے ساتھ شیئر کرو۔ یہ کیا تم نے اول جلول حلیہ بنا رکھا ہے؟ اپنا حلیہ درست کرو اور جا کر اپنا آفس سنبھالو۔ میں اکیلا کیا کیا دیکھوں؟ جانتے ہو تمہاری اس لاپرواہی کی وجہ سے کمپنی کو کتنا خسارہ ہو رہا ہے، کاروبار کو کتنا نقصان پہنچ رہا ہے۔ فیکٹریوں کی جانب دھیان دیتا ہوں تو کمپنی کی ساکھ بھی کرنے لگتی ہے، کمپنی کو دیکھتا ہوں تو فیکٹریوں کی طرف سے نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ میران عادل گردیزی 2 مہینوں میں ہی بوکھلا گئے تھے۔ وہ کہ جس نے بزنس کا آدھے سے زیادہ بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھا رکھا تھا، اب خود سے بھی بے نیاز تھا۔ حلق سے اتر جانے والا اسے زہر کی مانند لگ رہا تھا۔ وہ خاموش بیٹھا، نہ جانے ان کی آواز بھی سن رہا تھا یا نہیں۔ میں تم سے کچھ کہہ رہا ہوں حمران۔ وہ پھٹ پڑے تو اس نے دھیرے سے سر اٹھا کر دیکھا۔ آپ نے مجھ سے کچھ کہا پاپا؟ وہ اس کے سوال پر حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگے۔ کھانا کھایا مسز عالم کی کیفیت بھی ان سے مختلف نہ تھی۔ کیا یہ ان کا وہی بیٹا تھا جو ذرا سی سرزنش پر بھڑک اٹھتا تھا؟ ایک ذرا سی خلاف مزاج بات اسے آگ بگولا کر دیتی، ذرا سی تنبیہ پر وہ آسمان سر پر اٹھا لیتا۔ اور اب کیا ہو گیا تھا اسے ان 2 مہینوں میں؟ انہوں نے کیا کیا پاپڑ بیلے تھے اسے ہوش کی دنیا میں لانے کے لیے، لیکن وہ ان کے سامنے ایک لفظ تک نہ کہتا۔ نہ جانے کیسی گرہ لگ گئی تھی اس کے دماغ میں جو کھلنے کا نام نہ لیتی تھی۔ وہ ابھی تک اس کا اصل مسئلہ نہ جان پائے تھے۔ وہ انہیں اس طرح دیکھتا پا کر خاموشی سے اٹھ گیا اور وہ پریشانی سے اسے جاتا دیکھتے رہ گئے۔ چھوڑ دو مجھے، خدا کے لیے چھوڑ دو مجھے، جانے دو پلیز، مجھے جانے دو۔ جیسے ہی 2 ہاتھوں نے اسے دبوچ کر خود سے چمٹا لیا، وہ چیخ مار کر اٹھ بیٹھی۔ پسینے سے تر اس کا وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا اور وہ خوفزدہ ہرنی کی مانند اپنے دائیں بائیں دیکھ رہی تھی۔ اس کی سانسیں ایسے چل رہی تھیں جیسے وہ بڑی دور سے بھاگتی ہوئی آئی ہو۔ اینی، کیا ہوا اینی؟ اس کی چیخ سن کر آپا کے ساتھ گھر کے باقی افراد بھی دوڑے چلے آئے۔ کیا ہوا میرے بچے کو؟ کیا خواب میں ڈر گیا میرا بچہ؟ وہ بابا کی لاڈلی تھی۔ اس نے دھیرے سے پلکیں وا کی تو بابا کی مشفق چہرے کو خود پر جھکے پایا۔ اس وقت سارا گھر رمضان المبارک کے پہلے روزے کی سحری کے لیے اٹھا ہوا تھا، لیکن
اس کی طبیعت کی خرابی کے باعث ابھی تک اسے کسی نے نہ جگایا تھا۔ بابا بھی دوسری طرف اس کے سرہانے آ بیٹھے۔ آپ تو میرے شیر بیٹے ہو، پھر کیوں ڈر گیا میرا بچہ؟ وہ اٹھ بیٹھی تو ماں جی نے اس کا سرکتا ہوا دوپٹہ اس کے سر پر صحیح کیا۔ بابا بابا، پھر دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر رو دی۔ بابا وہ خوف زدہ تھی۔ ہاں ہاں بتاؤ بچے۔ بابا مجھے ایسا لگتا ہے جیسے مجھے کوئی دبوچ رہا ہے۔ میں ایسے شکنجے میں پھنسی ہوئی ہوں جہاں سے پورا زور لگا کر بھی نہیں نکل پاتی، جیسے آپ سب سے بہت دور چلی گئی ہوں، بہت دور، اور آگ ہے ہر طرف، آگ ہی آگ، دہکتا ہوا الاؤ میرے ارد گرد، ہر طرف آگ کے شعلے، میں جن میں گری ہوں وہ شعلے مجھے اپنی لپیٹ میں لینے کو لپکتے ہیں۔ بابا مجھے بچا لیں، پلیز مجھے بچا لیں بابا۔ وہ ان کے سینے میں سر چھپا کر رونے لگی۔ بابا کے چہرے پر تفکر کی لکیریں نمودار ہوئیں۔ سورہ یاسین پڑھ کر پانی پر پھونک مار کر اسے پلایا اور سورۃ فاتحہ کا دم پڑھ کر اس پر پھونک ماری۔ وہ کچھ پرسکون ہو کر لیٹی، لیکن جو خوف اس کی رگوں میں سرایت کر چکا تھا وہ اسے ایک پل چین نہ لینے دیتا تھا۔ وہ جب بھی سونے کے لیے لیٹتی اسی طرح چیخیں مارتی ہوئی اٹھ بیٹھتی۔ پھر کچھ بابا کی محنت اور کچھ اپنی کوششوں سے اس کے معمول میں فرق آنے لگا۔ اسے تو پہلے ہی اپنے پہلے عشرے کے روزے چھوٹ جانے کا زحد افسوس ہوا، لیکن اب تو وہ یہ کوتاہی کرنا نہیں چاہتی تھی۔ اول تو اسے نیند ہی نہ آتی، اور اگر کبھی آنکھ لگ بھی جاتی تو اچانک اٹھ کر بیٹھ جاتی، پسینے میں نہائے لرزتے وجود کے ساتھ، ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر سختی سے چیخوں کو دبا لیتی۔ اب اس کی راتیں بستر کی بجائے چائے نماز پر گزرنے لگی۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں وہ ساری ساری رات سجدے میں گری پڑی روتی رہتی۔ اماں سحری کے لیے اسے جگانے آتی اور دھیرے سے اس کے کمرے کا دروازہ کھول کر دیکھتی تو وہ سجدے میں سر رکھے پڑی ہوتی۔ یا اللہ میری بچی کو سکون کی دولت سے سرفراز فرما۔ رمضان المبارک کا مہینہ اپنی رحمتیں لٹاتا چلا گیا۔ چاند رات کو اس کی چہکار سارے گھر میں گونجا کرتی تھی۔ چوڑیوں والی خود ہی ان کے گھر آ کر انہیں چوڑیاں پہنا جایا کرتی، اور وہ مہندی کی کون لیے آپا اور رکشی آپی کے پیچھے پیچھے پھرا کرتی کہ اسے دوسروں سے ہاتھوں پر بیل بوٹے بنانے کا ازحد شوق تھا، لیکن وہ تھیں کہ ان کے کام ہی ختم ہونے میں نہ تھے، اور وہ اپنا سارا شوق اپنے ہاتھوں پر پورا کرتی، آگے پیچھے بھر بھر کر خوب مہندی لگاتی، اور اس کے ہاتھوں پر رنگ بھی کافی گہرا ہوتا۔ وہ تو دیوانی تھی عید اور عید کی خوشیوں کی، لیکن یہ عید آئی اور چپ چاپ گزر بھی گئی۔ دونوں بہنیں اس کی منتیں کرتی رہیں مہندی لگوانے کی، لیکن اس نے کون ہاتھ میں لے کر نہ دی، نہ چوڑیاں نہ مہندی۔ سادہ سا کاٹن کا نیا سوٹ پہنا اور عیدگاہ میں نماز پڑھنے سب گھر والوں کے ساتھ آ گئی۔ واپس آ کر بہنوں کے ساتھ مل کر کچن میں ہاتھ بٹایا اور مہمانوں کی آمد و رفت سے پہلے ہی کمرے میں بند ہو گئی۔ اب تو نہ جانے اس کی زندگی کی کتنی عیدوں کا اس طرح ہی گزرنا تھا کہ اب اس کے اندر کے وہ تمام ارمان مر چکے تھے کہ جنہیں اس نے بہت سینت کر رکھا تھا۔ 3 ماہ ایک طویل مدت تھی۔ اسے خود سے بے خود ہوئے، اور وہ جو اپنے حلقہ احباب میں مشہور و معروف، ہر دل عزیز، ویل ایجوکیٹڈ، ویل ڈریس اور بھرپور مردانہ وجاہت کا حامل، دولت و حشمت کی بنا پر ہر محفل میں ممتاز نمایاں ہوتا تھا، اب خود سے بھی بیگانہ اور اجنبی ہو گیا تھا۔ کئی دن ایک ہی لباس پہنے شیف کیے بنا ہی گھومتا رہتا۔ گردیزی ولا کے جس کے پورٹیکو میں بیک وقت 4-5 گاڑیاں ہمہ وقت موجود رہتی تھیں، اب اس کا اکلوتا ثبوت کئی گھنٹے سڑکوں پر پیدل مارچ کرتے ہوئے پایا جاتا۔ یوں ہی چلتے چلتے اگر کوئی جان پہچان والا دیکھ لیتا تو اسے پہچان کر حیرت سے گنگ رہ جاتا، اور بنا کوئی تاثر دیے آگے بڑھ جاتا۔ نرم و گداز بستر پر سونے والے کو اب اپنے بستر پر ساری رات نیند نہ آتی۔ فرش پر بچھے دبیز مخملی قالین پر سونے کی کوشش کرتا تو وہاں بھی اسے باریک نکیلی کیلیں اپنے وجود میں پیوست ہوتی محسوس ہوتی۔ اس لیے اس نے اچھا خاصا شور شرابہ برپا کر کے اپنے کمرے میں سے وہ امپورٹڈ قالین اٹھوا دیا، اور اب ٹھنڈے ننگے فرش پر لیٹ کر چھت کو دیکھے جاتا۔ نیند تو جیسے اس کی آنکھوں سے روٹ ہی گئی تھی، اور اگر کبھی آنکھ لگ جاتی تو خواب میں اسے اندھیری رات کی تاریکی لمحہ بلمحہ اپنی طرف بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی، ہر طرف گھرا ٹوپ اندھیرا جس میں وہ بھٹکتا پھرتا، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دیتا۔ اس کے پیرنٹس نے بھی اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا کہ بیرون ملک علاج کی غرض لے جانا چاہتے تھے، اور اب وہ اس معاملے میں ان کی ایک نہ سنتا تھا۔ وہ ایک بے نشان مسافر کی طرح جگہ جگہ مارا پھرتا، اور آج بھی نظریں جھکائے بنا ادھر ادھر دیکھتے چلتے چلتے وہ نہ جانے کدھر نکل آیا تھا کہ ایک پر اثر اور پر تاثیر آواز نے اس کی توجہ اپنی جانب کھینچی۔ اس نے چونک کر اپنے سامنے کچھ دور کھڑی عمارت کو، جو سادگی اور خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھی، کو بڑی حسرت سے دیکھا۔ کیسی بد نصیبی تھی اس کی کہ شہر کی مشہور و معروف گزرگاہ کے ایک کنارے پر بڑی شان سے کھڑی اس عمارت میں جانا کبھی اس کے نصیب میں نہ ہوا۔ حالانکہ دن میں کئی بار اپنی شاندار گاڑی میں یہاں سے گزرتے ہوئے یا سڑک کے دوسرے کنارے پر بنے بڑے سے ہوٹل میں ضیافتیں اڑاتے ہوئے اس نے اس پکار کو ان گنت بار سنا تھا، لیکن پہلے کبھی اس صدا میں اسے ایسی کشش، ایسی تاثیر محسوس نہ ہوئی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ کی بلند ہوتی صدائیں اسے اپنی جانب کھینچ رہی تھیں، لیکن وہ اپنی ٹانگوں میں آگے بڑھنے کی سکت نہ پاتا تھا۔ اذان ختم ہو چکی تھی، لیکن وہ بت کی مانند اپنی جگہ ایستادہ تھا،
आंखों में दुनिया की जहाँ की हसरतें लिए उन पर निगाहें जमाए खड़ा था। फिर कुछ ज़्यादा देर न गुजरी थी कि लोग सरों पर सफ़ेद टोपियां सजाए जोक तर जोक उस तरह की तरफ जाने लगे। वो भी सरे रवा के साथ बहता चला गया, लेकिन दरवाजे तक पहुंचकर अंदर जाने की हिम्मत न कर सका। वो सर उठाकर इस बुलंद मुनार को देख रहा था। कितने खुश नसीब थे वो लोग जो उसके अंदर जाते थे, अपने खुदा के रूबरू हाजिर होकर उसकी खुशनुदी हासिल करते थे। कितनी रहमतें थीं उन पर उस रब की जो अपना अच्छा बुरा जानते थे, हलाल और हराम में फ़र्क पहचानते थे। उनके माँ बाप ने उनकी घुट्टी में जायज़ व नाजायज़ के फ़र्क को घोट कर पिलाया था। और एक वो था बदनसीब, अपने पैदा करने वालों से कोसों दूर, गुनाहों की दलदल में धंसा हुआ, एक ऐसा इंसान जो चाहते हुए भी अपने गुनाहों के बोझ से आज़ाद ना हो सकता था। अनगिनत और बेशुमार गुनाहों की माफ़ी तो शायद उसके घर में भी ना कबूल ना हो सकती थी कि वो तो अपने खुदा की रहमतों और नवाजिशों से बिल्कुल बेखबर और नाबल था। वो नहीं जानता था किस तरह वो गुनाहों के इस बोझ से आज़ाद हो। बेख्तियार उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। कोई तो ऐसा रहनुमा हो जो इस जानकनिंग के आलम में उसे निजात दिलाए। क्या बात है बेटा, इस तरह क्यों खड़े हो? मुशफ़क़ सी आवाज़ पर उसने धीरे से सर झुकाकर गर्दन मोड़ी, लेकिन आंखों में छाई धुंध के बायस वो अपने सामने खड़ी शख्सियत को देख ना पाया। आस्तीन से आंखें साफ की, हाथ में तस्बीह, सर पर सफ़ेद टोपी, कंधों पर सफ़ेद रुमाल। वो बारिश उधेर उम्र बुजुर्ग उससे मुखातिब थे। आओ बेटा अंदर चलो, नमाज का वक्त हो चुका है। जमात खड़ी होने में चंद मिनट रह गए हैं। मेरी इतनी हैसियत और किस्मत कहाँ बुजुर्ग आला जो मैं इस पाक जगह के अंदर कदम भी रख सकूँ। उसके लहजे में टूटते कांच की सी खनक थी। दुनिया जहां का दर्द, शर्मिंदगी, नाउमीदी पिन्हा थी उसके अंदाज में। बहुत गुनहगार इंसान हूँ जनाब। खुदा बहुत गफूर रहीम है बेटा। तौबा का एक आंसू भी बहे तो वो अपने बंदे के गुज़िश्ता तमाम गुनाह माफ़ कर देता है। और तुम्हारे चेहरे पर तो एक समंदर मोरसन है। मैं इस समंदर में बह भी जाऊं तो मेरे गुनाह इतने ज़्यादा हैं कि वो धुल ना सकेंगे। नाउमीदी और मायूसी गुनाह है। जब तक इंसान की एक सांस भी बाकी है, तौबा के दरवाजे हमारे लिए खुले हैं। तुम तो खुश नसीब हो कि इस कम उम्री में खुदा ने तुम्हें तौबा की तौफीक दी है। आओ आओ, शाबाश। वो उसका कंधा थपक कर उसे आगे बढ़ने का इशारा करने लगे। वो बेयकीन और हैरान उनकी जानिब देखते गया। हाँ हाँ, शाबाश, हिम्मत करो, तौबा के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं। उन्होंने उसका हाथ थामा तो वो बेख्तियार खींचता चला गया, लेकिन दहलीज पर पहुंचकर झिझक कर रुक गया। चंद लम्हों बाद जूता उतार कर एक साइड पर किया और अंदर दाखिल हो गया। देखो, सब नमाजी जमात के लिए खड़े मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन मैं तो ऐसा बदनसीब हूँ कि मुझे तो नमाज भी नहीं आती जनाब। उसकी हरासा और खौफजदा आवाज़ किसी गहरी खाई से बरामद हुई। वो चंद लम्हे खामोशी से देखेंगे, फिर गहरा सांस लेकर मुखातिब हुए। जाओ तुम वज़ू करके आओ। फिर फ़ौरन ही जैसे खुद को सर्जनिश की कि नमाज के तरीके से नाउम्मीद इंसान वज़ू क्यों कर खड़ेगा। ठीक है, तुम इधर बैठो। एक जानिब इशारा करते हुए वो जल्दी से आगे बढ़ गए। वो पहले की निस्बत अब बेहतर थी। कॉलेज जाने को दिल ना चाहता था, लेकिन जाना ज़रूरी था कि उसे बीए फाइनल के एग्ज़ाम्स की भरपूर तैयारी करना थी। अब वो कभी लेट ना होती, वैन पर भी जाती और वापस भी वैन पर ही आती। और अगर कभी लेट हो भी गई तो छुट्टी कर लेती, लेकिन तनहा घर से निकलने का रिस्क न लेती। अब वो ख्वाब में डर कर चीखती हुई ना उठती थी। सारा दिन खुद की मसरूफियत और अनथक मेहनत के बाद जब वो बिस्तर पर लेटती तो एक पुरहिद्दत लम्स की तपिश के एहसास से उसे अपना जिस्म शोलों में लिपटा हुआ महसूस होता। अपने वजूद में रेंगती हुई चूंटियाँ उसके रवे रवे में अंगारे भर देती तो वो फ़ौरन उठकर बाथरूम में भागती हुई जाती और गुस्ल के बाद जाए नमाज पर खड़ी हो जाती। या अल्लाह, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। मेरे परवरदिगार, तू मुझे इस एहसास से निजात दे। तू रहीम है, तू करीम है, तेरी रहमतों की कोई हद नहीं। या रब, तू अपने भटके हुए बंदों को सीधा रास्ता दिखा। मेरे मालिक के मेरी जैसी बाहया और पाकीज़ा लड़कियों को उनकी वहशत से महफूज रख। मेरे मालिक, तू गुनहगारों को की तौबा की तौफीक अता फरमा। तौबा करने वाला तेरे नज़दीक बेहतर है, बेहतरीन है। ए परवरदिगार आलम, मुझ जैसी नाचीज़ बंदी की रूह को सुकून अता फरमा। वो अपना दामन फैलाए खुदा से भीख मांग रही थी। खुदाया, तू तो बड़ा रहीम करीम है। अपनी इस आजिज़ व इनकसार बंदी पर रहमतों की बारिश बरसा। और वो आला ज़ात बुजुर्गों बरतर हस्ती, वो वाकई बहुत रहीम करीम है। अपनी इस आजिज़ व इनकसार बंदी पर अपनी रहमतों की बारिश क्यों ना बरसाता। उसके दिल को सुकून क्यों ना बख्शता। दिल की वहशतों को कुछ करार नसीब हो गया था, उसकी बेचैनियों को कुछ चैन आ गया। लेकिन एक पुरतपिश लम्स का एहसास जो उसके वजूद से लिपट गया था, वो उससे निजात ना पा सकी और न जाने कब तक उसने उसके ज़रिए असर रहना था। उसने अपना मामला अपने खुदा के सुपुर्द कर दिया कि वो तो हर मसलहत से वाकिफ़ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में जहन्नुम का होलनाक बयान हो रहा था। एक काला हबशी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठा सुन रहा था। खौफज़दा होकर रो पड़ा। इतने में जबरील ने आकर पूछा, ये रोने वाला कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हब्श का रहने वाला है, एक नेकबख्त आदमी है
جبریل نے کہا کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے، مجھ کو اپنی عزت و جلال اور اپنے عرش پر بلند ہونے کی قسم کہ جو میرے خوف سے دنیا میں روئے گا میں اس کو جنت میں حشاش پشاش خوش و خرم رکھوں گا۔ تو پتہ چلتا ہے عذاب الہی سے بچنے کی صورت یہی ہے کہ اپنے اندر خوف الہی پیدا کرو، خدا اور رسول کے فرمان پر ایمان لاؤ، اس کے تابع دار ہو جاؤ۔ وہ سر جھکائے ان کے سامنے بیٹھا تھا۔ تو بیٹا ثابت ہوا کہ خدا اپنے ان بندوں سے راضی ہوتا ہے اور انہیں انعام و اکرام سے نوازتا ہے جو اس کے خوف سے گناہ کے راستے کو چھوڑ کر توبہ کے دروازے پر آن کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ ایسا رحیم و کریم ہے کہ اس دروازے پر کھڑے ہوئے کو جنت کا پروانہ دے کر خود بھی مغرور ہو جاتا ہے، اور اس غرور کا حقدار بھی تو صرف وہی ہے۔ ہم انسان جو اپنی کسی صفت پر غرور کرتے ہیں تو کفر کرتے ہیں، کیونکہ ہم ناراضگی میں اس کی اعلیٰ و برتر ذات کے ساتھ خود کو شریک بنانے لگتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ یہ نہیں جانتے کہ جس خدا نے ہمیں یہ خوبی عطا کی ہے وہ اس غرور کی وجہ سے ہم سے چھین بھی سکتا ہے، اور ہم دنیا میں ذلیل و رسوا ہو کر جگہ جگہ در بدر بھٹکتے پھرتے ہیں۔ وہ جو اپنے پورے ہوش و حواس میں انہیں سن رہا تھا، اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ اسے ایسا لگا جیسے اس بارش بزرگ نے کھینچ کر ایک تماچا اس کے منہ پر جڑا ہو۔ وہ بھی تو چند ماہ پہلے تک خدا کی حیثیت سے بے خبر، دنیا کی رنگینیوں میں مست، ہر بات سے نابلد تھا۔ غرور اس کی نس نس میں لہو بن کر دوڑتا تھا۔ امیر و کبیر ماں باپ کا اکلوتا وارث، ملے فیکٹریاں، فارمز، اوپر سے بھرپور مردانہ وجاہت کہ جس پر صنف مخالف تو لپکتی ہی تھی۔ اس کے ہم جنس بھی اس کی قربت کے خواہاں رہتے، اور ایسا کون سا گناہ تھا جو اس سے سرزد نہ ہوا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھا، پلٹ کر تیز تیز قدموں سے چلتا مسجد کے دروازے سے باہر نکل گیا۔ ان کی نظروں سے اوجھل ہونے تک اس کا تعاقب کیا تھا۔ وہ پچھلے 15 دن سے ہر روز ان کے پاس حاضری دے رہا تھا، ہونٹوں پر ہونٹ جمائے صرف ان کی سنتا، جامد لبوں سے جیسے کچھ نہ بولنے کی قسم کھا رکھی تھی، اور پھر اسی طرح اچانک ہی اٹھ کر چلا جاتا۔ انہوں نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اس کے لیے ہر روز کی طرح دل کی گہرائیوں سے دعا کی، اور ہاتھ منہ پر پھیر کر گھر جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اگلے دن وہ پھر ان کے سامنے تھا، کسی لٹے ہوئے مسافر کی مانند ویران آنکھیں زمین پر گاڑے وہ ان سے درخواست کر رہا تھا، صاحب محترم آپ میرے لیے دعا کریں۔ انہوں نے بہت شفقت سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کچھ کہو بیٹا، اپنے متعلق بتاؤ، ہو سکتا ہے تمہارے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ انہوں نے کہا تو ایک تلخ سا تاثر اس کے چہرے پر ابھرا۔ پہاڑوں کے بوجھ سے بھی زیادہ بوجھ ہے میرے گناہ کا۔ ان پہاڑوں کو بنانے والے خدا کی رحمت ہزار ہا گنا بڑی ہے بیٹا۔ وہ خالی خالی نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگا۔ وہ مشکل لبا ہوئے، زنا اور زانی کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں؟ اس کا بیان خدا نے سورہ نور میں بیان فرمایا ہے، اور مردوں کو خاص ہدایت ہے کہ اس کی تلاوت و ترجمہ خاص طور پر پڑھیں اور اس پر عمل کریں۔ انہوں نے مدبرانہ انداز میں بات شروع کی۔ زانی اگر کنوارے ہو تو 100 کوڑے اور 1 سال جلاوطنی، اور اگر شادی شدہ ہو تو سنسار کرنے کا حکم ہے۔ ترجمہ: بدکار مرد نکاح نہ کرے مگر بدکار عورت یا شرک والی سے، اور بدکار عورت سے نکاح نہ کرے مگر بدکار مرد یا شرک۔ ایک اور جگہ بیان ہے، بری عورتیں برے مردوں کے لیے ہیں، اور برے مرد بری عورتوں کے لیے، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے، اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہیں۔ اس کی آنکھوں نے آنسو روا کیے۔ سیلاب کا ریلا تھا جو عمر چلا رہا تھا، آج وہ اٹھ کر کہیں نہیں گیا، بلکہ ان کے ہاتھوں پر پیشانی ٹکائے بلک بلک کر رویا۔ وہ خاموشی سے اس خوش بخت کو رشک سے دیکھتے رہے۔ آنسوؤں کا طوفان تھمنے کے بعد وہ ان سے ایک ہی سے استدعا کر رہا تھا کہ وہ اس کے لیے خدا سے معافی طلب کریں۔ میں تو آنسو بہا بہا کر تھک گیا، لیکن میرے دل کو قرار نصیب نہیں ہوتا۔ ایسا لگتا ہے جیسے میرے جسم کو کوئی آرے سے چیر رہا ہو، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے جگہ جگہ بکھر رہے ہوں۔ اپنے رب کے حضور 5 گانا باجماعت نماز ادا کیا کرو، نماز سے دل کو سکون اور راحت نصیب ہوتی ہے۔ اور اس نے تو جیسے یہ بات اپنے اشکوں میں پرو کر دل میں اتار لی۔ وہ 5 وقت بہت باقاعدگی سے مسجد میں آنے لگا، نماز کے بعد ان کا آواز سنتا اور جیسے وہاں سے اٹھنا اور گھر جانا بھول جاتا۔ رات گیر تک عبادت میں مشغول رہتا۔ رمضان المبارک کا پہلا روزہ بہت خوشی سے رکھا، لیکن دل میں ڈر تھا کہ اسے نبھا نہ سکے گا۔ لیکن سارا دن عبادت میں مشغول اس طرح گزر گیا کہ پتہ ہی نہ چلا۔ وہ بہت حیران تھا کہ وہ جس کام کو بہت مشکل سمجھ رہا تھا وہ کتنی آسانی سے طے ہو گیا۔ رمضان المبارک کا آخری عشرے میں وہ مسجد میں باقی لوگوں کے ساتھ اعتکاف بیٹھا تھا۔ چاند رات کو سب لوگوں نے کوئی نہ کوئی عزیز انہیں لینے آئے تھے، اور ان کے ہونٹوں پر خوشی اور مسکراہٹ کے ساتھ مبارک اور خدائے بزرگ و برتر کے قبول کر لینے کی دعائیں شامل تھیں۔ اٹھو بیٹا، اب تم بھی گھر جاؤ، بہت رات ہو گئی ہے، صبح عید ہے اور تمہارے گھر والے پریشان ہو رہے ہوں گے۔ عشاء کی نماز کے بعد انہوں نے اس کے قریب آ کر کہا، گھر والے؟ ایک پھیکی سی مسکراہٹ نے اس کے لبوں کا احاطہ کیا۔ بابا، میری آزمائش کب ختم ہوگی؟ یہ امتحان، نہ جانے میں اس میں کامیاب بھی ہو پاؤں گا یا نہیں۔ وہ انہیں شروع دن سے بزرگ محترم کہتا تھا، لیکن انہوں نے اسے ٹوک کر بہت محبت سے اسے بابا کہنے کی اجازت دی۔ وہ اس کی بات سن کر مسکرائے اور اس کے قریب بیٹھ گئے۔ ہاں، اب بولو کیا مسئلہ ہے؟ بہت بد نصیب ماں باپ کی اولاد ہوں میں۔
جنہیں صرف دنیا سے غرض ہے، انہوں نے صرف اس دنیا کو ہی اپنا اصل مقام بنا لیا اور جو دولت اور عمارت کو ہی سب کچھ سمجھ لیا ہے۔ نیکی اور راست باسی کو صرف کتابی باتیں اور دقیانوسی عمل سمجھتے ہیں۔ دین اسلام پر چلنا ان کے لیے باعث شرم ہے۔ ابتلا کے معنی امتحان اور آزمائش کے ہیں۔ ہمارے پیارے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے توحید کی کسوٹی پر کس طرح پرکھا۔ ایک بڑی صبر آزما زندگی تھی ان کی۔ مثلاً آپ چاند اور سورج سے آزمائیں گے، باپ آزر بت تراش کی سختی اور پھر جدائی سے آزمایا گیا، آگ میں ڈال کر امتحان لیا گیا، اسماعیل علیہ السلام کی قربانی مانگی۔ غرض یہ کہ ہر امتحان اور کرب و بلا میں آپ کو صبر و استقلال کا ایک بہترین نمونہ بنایا کہ آنے والی دنیا کے لیے علم و عمل میں شک و شبہ نہ رہے۔ تو بیٹا، ہم لوگ کس قابل ہیں؟ خدا اپنے بندوں کو ان کے صبر سے زیادہ نہیں آزماتا۔ خدا کو اگر تمہاری آزمائش منظور ہے تو یہ اس بات کی گواہی ہے کہ تم خدا کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو چکے ہو، کیونکہ خدا اپنے عزیز بندوں کو ہی آزماتا ہے۔ چلو اٹھو، شاباش، گھر جاؤ اور یہ عید اپنے گھر والوں کے ساتھ مناؤ۔ وہ متذبذب سا اٹھ کھڑا ہوا، کیونکہ وہ جانتا تھا ہمیشہ کی طرح یہ عید بھی ایسی ہی ہوگی۔ ماما پاپا چاند رات کو ساری رات بڑے بڑے فنکشنز اٹینڈ کریں گے، عید کا سارا دن سو کر گزاریں گے اور رات گئے کسی نہ کسی عید ملن پارٹی میں شرکت کرنے کے لیے ساری رات گھر سے غائب رہیں گے۔ اور اس بات پر اسے افسوس اس لیے بھی تھا کہ کچھ عرصہ پہلے تک وہ بھی اسی روٹین کا حصہ تھا۔ وہ اپنی تمام کوششوں میں ناکام ہو گیا۔ اس کے ماں باپ نے اسے جاہل، اجڑ، انتہا پسند اور نہ جانے کیا کیا القابات سے نوازا تھا۔ وہ تھک ہار کر واپس لوٹ آیا۔ عشاء کی نماز کے بعد وہ بڑی دیر تک جائے نماز پر بیٹھا عبادت میں مشغول رہا کہ کندھے پر مشفق ہاتھ کا لمس محسوس ہوا۔ کیا بات ہے بیٹا، آج پھر بہت پریشان دکھائی دیتے ہو کہ گھر نہیں جاؤ گے؟ گھر کیسے جاؤں بابا کہ اس حرام نگری میں میرا دل ہولتا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں کسی دہکتے ہوئے تنور میں پڑا ہوں۔ شعلوں کی لپیٹ مجھے حصار میں جکڑ لیتی ہے۔ وہ خاموشی سے اس کی جانب دیکھنے لگے۔ ان کے جسم پر لرزہ طاری اور ہاتھوں کی لرزش کو دیکھتے ہوئے وہ چونک اٹھے۔ تم نے آخری بار کھانا کب کھایا تھا؟ ان کے سوال پر اس کی آنکھیں خود بہت جھک گئی۔ بیٹا، میں نے کچھ پوچھا ہے تم سے؟ ان کے لہجے میں حلاوت تھی۔ کچھ یاد نہیں بابا، حرام کے ایک لقمہ بھی توڑنے کو جی نہیں چاہتا۔ مجبوری کی حالت میں حرام بھی جائز ہے، لیکن مجھے کوئی مجبوری نہیں ہے۔ میں جوان اور طاقتور ہوں، میرے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، محنت کر کے کما سکتا ہوں، لیکن اس کے لہجے میں تعصب کوٹ کوٹ کر بھرا تھا۔ لیکن کیا؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا۔ میرے باپ نے میرے لیے تمام راستے بند کر دیے ہیں۔ میں کہیں نوکری کروں گا تو ان کی عزت پر حرف آئے گا۔ میرے لیے دنیا کے تمام دفتر بند ہو چکے ہیں۔ ملک میں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں میرے باپ کا اثر و رسوخ نہ ہو۔ ہر جگہ سے مایوس ہو کر میں نے ایک دو جگہ مزدوری کی، پتھر کوٹے، لیکن نہ جانے انہیں کیسے خبر ہو گئی۔ وہ بہت دھیرے دھیرے دل گرفتگی سے بول رہا تھا۔ رزق دینے والی اللہ کی ذات ہے بیٹا، وہ ایک در بند کرے تو 100 در کھولتا ہے۔ چلو اٹھو، تم میرے ساتھ چلو۔ 1 سال ہونے کو آیا تھا انہیں ان کے سر پر دستے شفقت دھرے، لیکن اس نے آج تک انہیں ایک لفظ اپنے متعلق نہ بتایا۔ آج پہلی بار انہیں اندازہ ہوا تھا کہ وہ کتنے امیر و کبیر باپ کا بیٹا ہے، لیکن انہیں اس بات سے کوئی فرق نہ پڑتا تھا۔ انہیں تو بس اس بات کی خوشی تھی کہ خدا نے انہیں ایک بہت بڑی ذمہ داری سونپی تھی، ایک بھٹکے ہوئے مسافر کو راہ راست پر لانے کا۔ جو بیڑا انہوں نے اٹھایا تھا وہ تکمیل کے مراحل میں تھا اور جلد از جلد وہ اس سے سرخرو ہونا چاہتے تھے۔ بیٹا، میں بہت امیر و کبیر تو نہیں، لیکن خدا کا دیا سب کچھ ہے میرے پاس۔ ہاں، ایک شے کی کمی تھی جو عرصہ پہلے تمہاری صورت میں پوری ہوگی۔ وہ کھانا کھا چکا تو انہوں نے بہت محبت سے اسے دیکھتے ہوئے اپنی بات کا آغاز کیا۔ یہ آپ کی محبت ہے بابا، ورنہ میں آپ کا بیٹا بننے کے قابل کہاں ہوں؟ اس کے لہجے میں عاجزی اور انکساری ٹوٹ ٹوٹ کر بھری تھی۔ وہ مسکرا دی۔ ہاں، تو میں کہہ رہا تھا، میری ایک چھوٹی سی کریانے کی دکان ہے۔ خدا نے جسے ہمارے لیے رزق کا ذریعہ بنا رکھا ہے۔ بیٹیوں کا بوجھ کندھوں پر ہے۔ اس عمر میں ایک بیٹے کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ آج اگر بیٹا ہوتا تو بازو بنتا میرا۔ کیسی باتیں کرتے ہیں بابا؟ وہ فوراً اٹھ کر ان کے قدموں میں آ بیٹھا۔ کیا آپ مجھے اپنا بیٹا نہیں سمجھتے؟ اس نے ان کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھا تو اس کی بے اختیاری اس عادت مندی پر مسکرا دیے کہ ابھی چند لمحے پہلے وہ خود ہی اس بات سے انکار کر چکا تھا۔ انہوں نے اس کے سر پر دستے شفقت پھیرا۔ بیٹا، اب بوڑھی ہڈیوں میں اتنا دم خم نہیں کہ بھاگ دوڑ کر دکان کا مال لا سکوں۔ اگر تم میری تھوڑی سی مدد کر دیا کرو تو تمہارا بھی روزگار لگ جائے گا اور میرا بھی کام بن جائے گا۔ وہ اپنی بات کہہ کر جواب طلب نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگے جو اب سر جھکائے بیٹھا تھا۔ حالانکہ انہیں اس کی مدد کی کچھ خاص ضرورت نہ تھی کہ وہ اپنے علاقے کے بہت محترم اور عزت دار شخص تھے۔ ان کا چھوٹے سے چھوٹا کام کرنا بھی لوگ اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے۔ ان کی غیر موجودگی میں ان کی دکان پر کام کرنے والا دوسرا لڑکا بھی خاصا محنتی اور ایماندار ہونے کے ساتھ ساتھ ضرورت مند بھی تھا، لیکن چونکہ وہ اس سے دلی لگاؤ محسوس کرنے لگے تھے، اس لیے چاہتے تھے وہ ان کے کسی عمل کو احسان نہ سمجھے۔ کیا بات ہے بیٹا، خاموش کیوں ہو؟ اس نے دھیرے سے سر اٹھا کر دیکھا تو اس کی آنکھوں میں نمی واضح تھی۔ میں آپ کے کن کن احسانات کا بدلہ اتاروں گا؟ ٹھیک ہے، میں آپ کا ہاتھ بٹا دیا کروں گا بابا، لیکن کوئی معاوضہ ہرگز نہیں لوں گا۔
معاوضہ تم اپنی محنت کا لوگے، جتنی محنت کرو گے اتنا ہی معاوضہ بھی ملے گا، میں حقداروں کا حق نہیں رکھتا۔ انہوں نے دو ٹوک سے انداز میں کہا۔ وہ خاموشی سے سر جھکا گیا۔ زندگی ایک نئے ڈھب سے شروع ہو چکی تھی۔ پہلا ملازم خود بہت ہی کام چھوڑ گیا کہ اسے ایک اور جگہ بہتر ملازمت مل گئی تھی۔ اس نے جب سے دکان دیکھنی شروع کی تھی، خدا نے کاروبار میں برکت ڈال دی۔ پہلے پہل جو سودا سلف بہت کم آمدنی ہونے کے باعث کم لایا جاتا، دن بدن اس کی مقدار بڑھ رہی تھی۔ جلدی ہی اندازہ ہو گیا کہ جگہ کم پڑنے لگی تو ساتھ والی خالی دکان کرائے پر حاصل کر لی۔ اس ترقی میں اس کی محنت کے ساتھ تقوی اور ایمانداری، عقل و ذہانت بھی شامل تھی۔ تو وقت کی پابندی بھی ہونے کے لیے دکان میں ایک ہی کونے میں چارپائی ڈال کر بنا لی تھی۔ لاکھ کہنے کے باوجود وہ ان کے ساتھ رہنے پر تیار نہ ہوا۔ جانتا تھا کہ گھر چھوٹا اور افراد زیادہ تھے، جن میں عورتیں زیادہ اور مرد صرف ایک بابا ہی تھے، اس لیے وہ کسی طرح بھی پریشانی کا باعث نہ بننا چاہتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اب وہ اتنا کمانے لگا کہ ایک کرائے کا چھوٹا سا مکان لے کر وہ رہ سکتا تھا، لیکن اب اس کا یہاں دل لگ گیا تھا۔ بابا نے اپنی بات کو سچ اور حقیقی ثابت کرتے ہوئے ہر ماہ منافع کی مناسبت سے اس کے ہاتھ پر اس کی محنت کا معاوضہ رکھتے تھے، جسے لیتے ہوئے وہ ہمیشہ جھجک جاتا۔ اس 1.5 سال میں ان کے کاروبار نے جتنی ترقی کی وہ کبھی سوچ بھی نہ سکتے تھے۔ کہاں وہ چھوٹی سی دکان اور کہاں ایک بڑے سے جنرل اسٹور کے مالک بن گئے۔ تمہارے ہاتھوں میں بہت برکت ہے بیٹا، انہوں نے بہت پیار سے اس کے کندھے تھپکتے ہوئے کہا۔ تو وہ اپنی خالی ہاتھوں کو دیکھنے لگا اور پھیکی سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر آ کر دم توڑ گئی کہ دل سکون تو اسے آج بھی میسر نہیں تھا۔ ایک بات کہوں بیٹا، ناراض مت ہونا۔ جی کہیے بابا۔ میں آپ کی بات پر بھلا کیوں ناراض ہوں گا؟ آپ مجھے جو چاہے کہہ سکتے ہیں، میں آپ کو بابا کہتا ہی نہیں، مانتا ہوں۔ میرے دل پر ایک بوجھ سا ہے بیٹا، اگر تم اسے بانٹ سکو تو۔ کیسا بوجھ؟ بابا جان مجھے بتائیے، میں ضرور اسے ہلکا کرنے کی کوشش کروں گا۔ والدین سے ان کا بیٹا چھین لینے کا بوجھ؟ جی۔ وہ حیرت سے انہیں دیکھنے لگا۔ اولاد بہت پیاری چیز ہوتی ہے بیٹا، چاہے وہ جیسی بھی ہو۔ ماں باپ ہی ہوتے ہیں، ان کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا بیٹا۔ ماں باپ جتنے بھی گنہگار کیوں نہ ہو، ان کی خدمت کرنا تمہارا فرض ہے۔ مجھے یہ احساس کو چوکے لگاتا ہے کہ قیامت کے دن میں اس باپ کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ جس کے بیٹے پر میں نے قبضہ کر رکھا ہے۔ تم اتنے اچھے سعادت مند اور فرمانبردار بیٹے ہو کہ مجھے ان چند سالوں میں تم سے اتنی محبت ہوگی کہ تم سے جدائی کا خیال ہی ڈراتا ہے۔ تو تمہیں جنم دینے والے والدین تمہارے بن کیسے رہتے ہوں گے؟ وہ بہت خوش ہوں گے بابا۔ میں نے یہاں آنے سے پہلے بابا کو بہت منع کیا حرام کمانے سے، اور اپنی ہر کوشش کر کے دیکھ لی انہیں راہ راست پر لانے کی، لیکن میں ناکام رہا۔ الٹا میرے سمجھانے پر انہوں نے مجھے گھر سے نکل جانے کا حکم دے دیا، مجھے چیلنج کیا کہ میں ان کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوں، میں کبھی اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو پاؤں گا۔ دیکھو بیٹا، اب تم اتنے سمجھدار ہو کہ تمہیں سمجھانے کی ضرورت نہیں، لیکن پھر بھی تمہیں بتاؤں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا اور ان سے پوچھا کہ ماں باپ کا حق اولاد پر کتنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دونوں تیری جنت اور دوزخ ہیں، یعنی ان کو راضی رکھا تو جنت حاصل ہوگی، اور اگر ان کو ناراض رکھا تو دوزخ میں جلے گا۔ تو بیٹا، تم بھی آنے والے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں انہیں راضی کر کے اللہ کی ڈھیر و ڈھیر رحمتوں سے فیض یاب ہو کر اپنے لیے جنت خرید لو۔ 2 سال ہونے کو آئے ہیں تمہیں ان سے جدا ہوئے، نہ جانے وہ تمہارے بنا کس حال میں ہوں گے۔ انہوں نے کہا تو وہ خود سے بہت سے عہد کرتے ہوئے ان کے سامنے سے اٹھا تھا۔ وہ آج بھی راتوں کو ڈر کر اٹھ بیٹھتی تھی۔ آج بھی کسی پرتپش لمس کا احساس اس کے وجود پر انگارے بکھیر دیتا۔ آج بھی وہ اپنے کانوں میں اس مکروہ آواز کی گونج سن کر کانوں پر ہاتھ رکھ لیتی۔ 3 سال ہو چکے تھے اس واقعے کو بیتے، لیکن وہ روز اول کی طرح یاد تھا۔ وہ راتوں کو اٹھ کر جائے نماز پر کھڑی ہو جاتی اور خدا سے اپنے ناکردہ گناہوں کی معافی مانگتی۔ سجدے میں جاتی تو سر اٹھانا بھول جاتی کہ سجدہ شکر تو اس پر ہمیشہ کے لیے واجب ہو چکا تھا۔ اماں جی اسے تہجد کے لیے جگانے آتی تو پہلے ہی سے جائے نماز پر کھڑی ہوتی یا ہاتھ اٹھائے دعاؤں میں مشغول۔ وہ چند لمحے کھڑی اسے دیکھتی رہتی۔ کتنا نور ہوتا تھا اس کے چہرے پر۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، کیسی نیک روح کو تو نے میری کوکھ سے جنم دیا۔ میں تیرا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھول سکتی۔ بس اب تو یہی دعا ہے کہ اس طرح اس کے نصیب بھی نیک کرنا۔ لیکن شاید بڑی دونوں بیٹیوں کی خوشیوں میں شرکت تو ان کے نصیب میں تھی، لیکن اس کا نصیب دیکھنا ان کا مقدر نہ تھا، اور وہ معمولی سی بیماری میں مبتلا ہو کر اپنے مالک کے حقیقی سے جا ملی۔ ایم اے اسلامیات کے بعد اس نے مدرسہ جوائن کر لیا تھا۔ خود عالمہ فاضلہ کا چھوٹے چھوٹے بچوں کو قرآن پاک کا ترجمہ پڑھاتی تھی، اسی کو اپنی زندگی کا مقصد مان لیا تھا۔ خدمت خلق تو اس کے خون میں رچی بسی تھی۔ وہ دل میں ڈھیروں خدشات اور وسوسے لیے اپنے گھر کی عالیشان عمارت کے گیٹ سے داخل ہوا، لیکن گھر کی صورتحال ملازم کے بتانے پر خدا کے انصاف پر کتنی ہی دیر دنگ کھڑا رہ گیا۔ وہ کشمکش میں مبتلا ہسپتال کی طرف بھاگا۔ اپنے حلقے میں بیوٹی کیون کے نام سے مشہور اس کی ماں اس کے بیمار باپ کے سرہانے بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ غرور و تمکنت سے اکڑی گردن والا انسان خود سے بھی بیگانہ ہوا لیٹا تھا۔ ماما، اس نے تڑپ کر پکارا تو وہ جو اپنے شوہر کی طرف ایک طرف ٹپک آنے والی ڈال کو صاف کرتی چونک کر پلٹی۔ حمران،
کیسی ممتا کی طرف تھی ان کے لہجے و انداز میں۔ وہ تیزی سے بھاگ کر اس کے سینے سے جا لگی اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ حمران کہاں چلے گئے تھے تم؟ ہمیں تنہا چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے بیٹا؟ وہ اپنے آنسو ضبط کرتا انہیں تھپکنے لگا۔ پاپا کو کیا ہوا ہے ماما؟ وہ گلوگیر آواز میں مشکل بول پایا اور انہیں ایک طرف کر کے آگے بڑھا تو وہ خود بھی تیزی سے پلٹ کر ان کی جانب بڑھی کہ ٹپکنے والی ڈال کو جلدی سے صاف کر سکے۔ کیا ہونا تھا؟ وہ گہری سانس لیتی جیسے تھک کر قریب ہی کرسی پر بیٹھ گئی۔ کاروبار میں پے در پہ نقصان اور دوستوں کی دھوکہ دہی، بے وفائی برداشت نہیں کر پائے۔ برین ہیمریج اور انجائنا کے اٹیک نے ایک ساتھ ہی حملہ کیا۔ برے وقت میں سب نے آنکھیں ماتھے پر رکھ لیں۔ لوگ یہ بھول گئے کہ اگر ہم پہ یہ برا وقت آیا ہے تو ان پر بھی آ سکتا ہے۔ وہ خاموشی سے سنتا گیا اور انہیں سرزنش بھی نہ کر سکا۔ خدا گواہ ہے بیٹا، ہم دونوں نے ایک دوسرے سے ہمیشہ سچی محبت کی ہے۔ بے شک ہماری دوستیاں مردوں عورتوں کی تفریق کے بغیر تھی، لیکن ہم نے ایک دوسرے سے بے وفائی کبھی نہیں کی۔ میاں بیوی کے حقوق کسی دوسرے کو نہیں دیے۔ ہر ناجائز و ناجائز کام میں ہم نے مل کر قدم اٹھایا اور آج ان کی یہ حالت دیکھ کر میں دنیا بھلا بیٹھی ہوں۔ اور ان کی وفا کا ثبوت تو ان کی یہاں موجودگی ہی تھی کہ اگر وہ بے وفا ہوتی تو ان کے لیے زندگی کی بہت سی راہیں ہمیشہ واہ رہی تھیں۔ تبھی ان کے چاہنے والے تو آج بھی انہیں دیکھ کر آہیں بھرتے تھے، لیکن پھر انہوں نے اپنی اولاد کو یہ کون سی سزا دی تھی کہ اسے حرام و حلال کا فرق نہ سمجھایا تھا اور آج کے دور میں سب چلتا ہے کہہ کر نظریں چرا لی تھی۔ اس کے شکوے آج بھی اپنی جگہ موجود تھے۔ پاپا پاپا اب کہ اس کے بار بار پکارنے پر ان کی آنکھیں نیم ہوئیں۔ کہاں تو وہ صحت مند اور تندرست توانا سرخیاں جھلکاتا چہرہ اور کہاں کمزور لاغر ہڈیوں کا ڈھانچہ۔ کیا یہ وہی تھا؟ درد کی شدت سے اس کا دل پھٹنے لگا۔ اس کی ویران آنکھیں اس کے چہرے پر جم گئیں۔ پوری ہمت اور قوت مجتمع کرتے ہوئے انہوں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ نہیں نہیں پاپا، معافی مجھ سے نہیں، اپنے رب سے مانگے، وہ ضرور آپ کو معاف کر دے گا۔ سچے دل سے معافی مانگنے والے کے لیے آخری سانس تک توبہ کے دروازے کھلے ہیں۔ وہ اس کے کہنے پر ان کی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ماما آپ بھی وضو کر کے نماز ادا کریں اور اپنے رب کے سامنے معافی کی درخواست پیش کریں۔ پاپا کی صحت کی دعا مانگیں، میں ابھی ڈاکٹر سے مل کر آتا ہوں۔ ان کا عالی شان گھر قرضے کی مد میں نیلام ہو گیا تھا۔ تمام مساسے پہلے ہی ڈوب چکے تھے۔ وہ کچھ تھوڑا بہت جو ان کے پاس بچا تھا وہ بیماری کی نظر ہو چکا تھا۔ اس نے بہت توجہ سے ان کا علاج کروایا۔ وہ مکمل طور پر صحت یاب تو نہ ہوئے، لیکن ویل چیئر پر بیٹھنے کے قابل ہو گئے۔ ہاسپٹل سے ڈسچارج کروا کر وہ انہیں ایک چھوٹے سے کرائے کے مکان میں لے آیا۔ زندگی کا دھارا دھیرے دھیرے بہنے لگا۔ حالات نے کیسی کروٹ لی تھی؟ کیا وہ روکھی سوکھی کھا کر بھی شکر ادا کرتی تھی؟ ہر وقت ایک بڑی سی چادر اوڑھے، 5 وقت کی نمازیں۔ کوئی انہیں دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا تھا۔ وہ ماضی قریب میں مختلف NGOs کی بہت ماڈرن اور سرگرم رکن رہ چکی تھی۔ اپنے حلقہ احباب میں بہت لبرل اور ینگ لیڈی کلب اور پارٹیز کی روح رواں، مگر اب وہ بالکل ایک روایتی خدمت گزار مشرقی بیوی اور محبت کرنے والی ماں بن چکی تھیں۔ وہ بھی اپنے فرض سے غافل نہیں ہوا۔ ان کی خدمت کے ساتھ ساتھ وہ ان کی دینی اصلاح کرنے میں پوری دل و جان سے مصروف تھا۔